قسط نمبر 13۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، جھک کر اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے، سانسوں کو گنتے ہوئے۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ کپڑے بدلنے کے بعد نیند کی گولی لے کر سو گیا تھا اور وہ تب سے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ انگ انگ میں فکر اور انجانا سا خوف سمایا ہوا تھا۔ نیند اڑ چکی تھی، سکون غارت ہو چکا تھا۔ اسے اس طرح اچانک اس روپ میں دیکھ کر اس کے دل بہت سے اندیشوں میں گر گیا تھا۔ وہ بے طرح پریشان ہو رہی تھی۔ قہر برساتا لہجہ اور شعلہ چھلکتی آنکھیں تو جیسے ذہن میں سما گئی تھیں۔ اسے اس قدر اذیت میں دیکھنے کے بعد اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ مسز شیرازی نے روکا تھا تو اسے رک جانا چاہیے تھا۔ شاید اسے کسی اور طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ایک یتیم بچے کے لیے پتھر ہوتے دل کو کسی اور طرح سے موم کرنا چاہیے تھا، اس نے سوچا، مگر وہ ایسا کیسے کرتی؟ مسز شیرازی اسے کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی اور فارس اس نے تو دروازہ کھلنے سے پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ ایک حتمی جملہ، پتھر پر لکیر جیسا، ریان کا ذکر اور اس کی لہو رنگ آنکھوں سے جھلکتی واضح تنبیہ۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو آئندہ تم نام نہیں لوگی اس کا میرے سامنے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ بات اس سے فارس واجدان نے کہی تھی، وہ جو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ اس طرح سخت لفظوں میں ایک حد نمایاں کرے گا، ایک راستہ اور اس راستے سے جڑی خطرناک منزل کا اشارہ دے گا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی وجہ سے اپنے اور اس کے درمیان ایک حد کیسے کھینچ سکتا ہے؟ کیا اس یتیم کا معاملہ اتنا ہی سنگین، اتنا ہی پراسیت اور اتنا ہی گراں ہے اس کے لیے؟ اس نے گہری سانس لے کر اذیت سے آنکھیں مون لی۔ مسز شیرازی کا غم ایک طرف، ریان کی فکر دوسری طرف اور فارس کا اشتعال امیز رویہ تیسری طرف۔ ایک ذرا سی امید کہ بات کر کے مسئلہ حل کر لے گی تو یہ امید خاک ہو گئی تھی۔ اس لبوں کو تر کرتے اسے ہتھیلی کر زخم صاف کر کے پٹی باندھ دی۔ فارس کی طرف سے کچھ اطمینان کر کے سونے کی کوشش کی تو بار بار اس کا چہرہ آنکھوں میں آنے لگا۔ وہ کتنا غصے میں لگ رہا تھا اور کس قدر اجنبی سا ہو گیا تھا، ایسے جیسے وہ اسے جانتا تک نہ ہو۔ اسے بہت اندر تک دکھ ہوا۔ رات کروٹیں بدلتے، خود سے الجھتے اور سچویشن کو سوچتے گزر گئی۔ بار بار اس کی آنکھیں کھلتی رہیں، اس کا خیال آتا رہا، اس کی فکر ہوتی رہی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ اس کی تلاش میں تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ راہداری میں نیم تاریکی تھی، دیوار کی کھڑکیوں سے صبح کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ سورج کی روشنی ابھی زمین پر نہیں اتری تھی مگر اجالے ہر سو پھیل چکے تھے۔ اسے فارس کو کچن میں کھڑے دیکھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ یقیناً اپنے لیے قہوہ بنا رہا تھا۔ آخر پر ذرا سا رخ بدل کر اسے دیکھنے لگا، نظروں سے نظر ٹکرائی۔ اس کی سرخ متورم آنکھیں ایک دم سے خالی اور ویران سی لگ رہی تھیں۔ جنت کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ کیبنٹ بند کرتے اس سے چائے رکھ دیا، آنچ دھیمی کر دی۔ قہوہ بنا رہا ہوں، تم پیوگی؟ اس کا لہجہ نرم تھا، تاثرات میں کوئی سختی نہ تھی، نہ ہی انداز اور رویے سے کسی تلخی کا شائبہ ہو رہا تھا۔ وہ فارس واجدان کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے فکر اور پریشانی میں ساری رات سوتے جاگتے آنکھوں میں بتا دی تھی اور وہ صبح سویرے یوں مخاطب ہو رہا تھا جیسے گزشتہ شب ان کے مابین کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، جیسے اس سے سخت رد عمل نہیں دیا تھا، نہ ہی کسی بات پر مشتعل ہوا تھا۔ آنکھوں میں فکر اور دل میں اضطراب لیے اس نے کسی قدر کوشش سے اس بات میں سر ہلاتے اسے اجازت دے دی۔ فارس کی پشت اب اس کی طرف تھی، وہ سر جھکائے خاموشی سے قہوہ بنا رہا تھا۔ آنکھ کی نیلگون شعلوں پر رکھا ابلتا ہوا صاف پانی اپنا رنگ بدل رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے، اندر کے اضطراب کو چھپانے کی صحیح کرتے ہوئی۔ فارس نے کپ میں قہوہ ڈال کر اس کے سامنے رکھا اور دوسرا کپ ہاتھ میں لیے کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک اس کی نگاہیں بھاپ اڑاتے کپ پر جمی رہیں، پھر اس نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ خیال تھا شاید اب وہ کچھ کہے گا، وضاحت دے گا یا کوئی بات کرے گا۔ ممکن ہے وہ نرمی سے کچھ سمجھا دے یا اپنے رویے کی وجہ بتا دے، مگر دوسری طرف گہری خاموشی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس سے بے حد نارمل لہجے میں جنت سے طبیعت کا پوچھا، بالکل ویسے ہی جیسے روز پوچھا کرتا تھا۔ پھر اپنے مصروف شیڈول کا حوالہ دیا۔ 11 بجے میٹنگ تھی، اسے 9 بجے نکلنا تھا، 12 بجے تک واپسی متوقع تھی۔ اسے مسز شیرازی کو ویکلی چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ چند ایک سوالات کا مختصر جواب دیتی وہ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ فارس کا رویہ سمجھ سے قطع باہر تھا۔
وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے گزشتہ رات ان کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اختلاف نہیں ہوا تھا، نہ اس سے غصہ دکھایا تھا، نہ اشتعال میں آیا تھا۔ باوجود کوشش کے وہ کوئی سوال استفسار نہ کر سکی، نہ یہ پوچھ سکی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، نہ رویے کی وجہ جان سکی۔ یہ حق اس کے پاس نہیں تھا۔ فارس واشدان کے معاملات میں وہ مداخلت نہیں کر سکتی تھی۔ گزشتہ شب اس پر یہ حد واضح ہوئی تھی اور وہ حد اب اسے بے حد غمزدہ کر رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ خود پر قابو پاتی سر جھکا گئی۔ فارس نے اس کے داہنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر دوسرے ہی پل اپنی شخصیت کے گہرے رنگوں میں مبہم ہوتا وہ اس کا ہاتھ تھپتھپا کر اٹھ گیا۔ اپنے اندر ڈھیر سارے سوال اور شکوے لیے جنت کمال اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکی تھی، ناراضی اور غصہ نہیں دکھا سکی تھی۔ اسے ایک دم سے اپنے اور فارس کے درمیان ہلاک کا احساس ہوا، جس کا بوجھ دل پر بھاری پڑا اور وہ کچھ دکھ اور اذیت سے ایک بار پھر کھڑکیوں کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں۔ رات ختم ہو چکی تھی، مگر اس کا اندھیرا تھا کہ جنت کے اندر ہی ٹھہرا رہ گیا تھا۔ اس رات کے بعد فارس واشدان کے روزمرہ معاملات میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ ناشتے کی میز سے جلدی اٹھ جاتا تھا، شام میں تاخیر سے گھر آتا، ڈنر باہر ہی کر لیتا، بات ہوتی تو بہت مختصر، زیادہ تر تو سر ہلانے پر ہی اکتفا کرتا۔ اپنی سوچ اور خیالات میں اس قدر گم رہنے لگا تھا کہ وہ بات شروع کر کے ختم بھی کر چکی ہوتی اور اسے معلوم نہ ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا پوچھ رہی تھی، کیا سنا رہی تھی۔ حالی ذہنی کے عالم میں ایک ہی مقام کو تکتے، فائل کے کسی صفحے پر بے ترتیب سی لکیریں کھینچتے، لان میں بے مقصد ٹہلتے، چینل گھماتے، بریفنگ سنتے، میسج لکھتے۔ وہ کسی طور بھی اسے اپنے آپ میں نہیں لگتا تھا۔ اس کا ہر کام ادھورا، ہر بات مبہم، ہر تاثر دھندلا ہونے لگا تھا۔ وہ اب اسے پڑھ نہیں پاتی تھی، سمجھ نہیں پاتی تھی۔ کبھی اسے حیرت ہوتی، غم ہوتا، پریشانی ہوتی اور غصہ آ جاتا۔ ایک 15 ماہ کے بچے سے ایسی دشمنی، ایسا موقف اور ایسا رویہ۔ مرے ہوئے بھائی سے اختلاف اپنی جگہ، ایک زندہ وجود کو لاش کر دینا کہاں کا انصاف، کہاں کا بدلہ، کہاں کا انتقام تھا۔ اپنے اندر کے سوالات سے الجھتی وہ بے بسی سے سر پکڑ کر رہ جاتی، تاثرات کچھ نارمل کر کے فارس کے پاس جاتی اور باوجود کوشش کے بھی اس کے سامنے ریان کا نام نہ لے پاتی۔ دماغ کی بحث اپنی جگہ، مگر دل چاہتا تھا اسے کوئی غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، غصہ نہ آئے۔ وہ فارس واشدان کی آنکھوں میں دیکھتی اور ساری الجھن وہیں دھری رہ جاتی۔ کچھ پوچھنے کا، اسے کوریدنے کا یارہ نہ رہتا۔ مسئلہ بات سے حل نہیں ہو سکتا تھا، اس نے جان لیا۔ اسے اب کوئی راستہ دیکھنا تھا، کوئی اور حل تلاشنا تھا۔ گزشتہ کئی راتوں کی طرح اس رات بھی وہ کافی سے زیادہ بے چین رہی۔ نیند آنکھوں سے دور تھی تو اٹھ کر وضو کیا، نوافل ادا کیے، دعا کی، بہت دل سے دعا کی، اور صبح ناشتے کے بعد ورک آؤٹ سے فارغ ہوتے ہی مسز شرازی کے پاس پہنچ گئی۔ وہ سٹنگ ایریا میں کتاب لیے بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، کچھ فائلز بھی تھیں اور رجسٹرز بھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں آنٹی۔ ہاں پوچھو۔ انہوں نے گلاسز ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ کھلے ٹھیلے سے میکسی ڈریس میں ملبوس تھی، بالوں کی فرنٹ چٹیاں بنا رکھی تھی، بھرے بھرے سے چہرے پر کچھ فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ آنکھوں میں سوچ تھی، سوال تھا اور الجھن تھی، بے نام سی الجھن جو اکثر تب ہی نظر آتی تھی جب وہ کسی مسئلے میں پھنسی ہوتی۔ ایک مسئلہ ہے، ہمت مجتمع کر کے لفظ جوڑ کر ادا کرنے میں کچھ دقت ہوئی۔ مجھے لگا میرے پاس اس کا حل ہے۔ میں نے وہ حل آزمایا، رک کر خوش لبوں کو تر کیا۔ اس سے وہ مسئلہ مزید بگڑ گیا، یہ میرا خیال ہے۔ رک کر مسز شرازی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں تشویش نمایاں ہوئی۔ وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، فوراً سے سنبھل کر وضاحت دی۔ یہ میرا معاملہ ہے، میری فیملی کا، بہنوں کا، نظریں چراتے کہہ دیا۔ مسز شرازی نے بے اختیار سکھ بھری سانس لی کہ مسئلے کا تعلق فارس سے نہیں۔ اندر ہی اندر ان سے جھوٹ بولنے پر جنت ازحد شرمندہ ہوئی، مگر وہ انہیں کسی دکھ اور صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، کچھ فکر مند ہوئی کہ جانے کیا معاملہ ہے کہ وہ اس قدر مضطرب ہے۔ اگر ممکنہ حل ہی کسی مسئلے کو مزید بگاڑ رہا ہو تو؟ دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی بات سمجھنے کو مسز شرازی نے چند لمحوں کا توقف لیا۔ اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ جس سے تم حل سمجھ رہی ہو وہ حل نہیں ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھم گئی تھی۔
اگر اسی ایک ممکنہ حل کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو تو مسز شرازی اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ جانے وہ اپنی بہنوں کے کس مسئلے کو لے کر پریشان تھی، انہیں فکر ہوئی۔ جگہ بدل کر دیکھو، ہو سکتا ہے کسی اور زاویے سے پورے مسئلے کو دیکھنے پر تمہیں صحیح حل نظر آ جائے۔ جنت نے چونک کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر ہاتھ بڑھا کر کچھ ٹائپ کیا، پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ یا پھر اس وجہ کو ڈھونڈو جس کے سبب مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، انہوں نے مزید کہا۔ وہ نچلا لب کاٹتی خود سے الجھ کر رہ گئی۔ وجہ تو ہے، اور کوئی بہت بڑی وجہ ہے، لیکن میں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر حل تک کیسے پہنچ گئیں؟ انہوں نے سوال کیا اور وہ لاجواب ہو گئی۔ چند لمحوں تک کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تم جس جگہ پر کھڑے ہو کر پورے مسئلے کو دیکھ رہی ہو وہ جگہ غلط ہے۔ وہاں سے جو منظر تمہیں نظر آ رہا ہے وہ منظر ادھورا ہے۔ تم معاملے کی تہہ تک جب تک نہیں پہنچو گی حل نہیں ڈھونڈ سکتی۔ اس لحاظ سے جسے تم حل سمجھ رہی ہو وہ حل نہیں ہے جنت۔ انہوں نے اپنے فہم کے مطابق بے حد سنجیدگی سے اس کی مشکل حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی۔ مسز شرازی وجہ جانتے ہوئے بھی اس مسئلے کو حل نہ کر سکی۔ معاملہ وہیں اٹکا ہوا تھا۔ دوریاں ہنوز قائم تھیں۔ وہ بے بس تھی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آتا تھا، اور اس نے سوچا تھا وہ سب ٹھیک کر لے گی، بات کر کے فارس کو منا لے گی۔ جب مسز شرازی کچھ نہ کر سکی تو وہ کیسے کچھ کر سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے میں اس مسئلے کی تہہ تک پہنچوں اور مجھ پر انکشاف ہو، اس کا تو کوئی حل ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں مایوسی دھر آئی تھی۔ مسز شرازی مصحف اٹھا چکی تھیں، کھولتے کھولتے رک گئیں، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حل ہر مسئلے کا ہوتا ہے، کچھ حل ہمارے ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں، کچھ حل اللہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر گلاسز لگا لیے۔ وسعت کے مطابق ہر ممکن کوشش کرو اور باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ بات ختم ہو گئی۔ وہ پھر سے اپنا کام کرنے لگی۔ جنت چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس بھر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ مسئلے ہر زاویے سے ایک ہی نظر آتے ہیں، اس نے سوچا۔ اکبر دروازہ کھول کر لان میں آ گئی۔ کھلی فضا میں سانس لیتے فارس کو سوچتی رہی۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو آئندہ تم نام نہیں لوگی اس کا میرے سامنے۔ قہر برساتا لہجہ تھا، شعلہ تھکاتی ہوئی آنکھیں تھیں، اجنبیت اور بیگانگی تھی، غصہ تھا اور نفرت تھی، اس ایک معصوم بچے سے جو اس کا بھتیجا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں بھر سے نمی ابھری، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو تم اس معاملے میں نہیں پڑو گی۔ واضح دھمکی تھی، اشارہ تھا، تنبیہ تھی۔ لب بھینچ کر اس نے اپنی آنکھوں کو مسل ڈالا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، نہ مسئلہ سمجھ آ رہا تھا، نہ حل نظر آ رہا تھا۔ بے بسی کا احساس دل پر بھاری تھا اور بے حد بھاری تھا۔ جنت کی آنکھ کھلی تو اس وقت 12 بجے کا وقت تھا۔ صوفے پر نیم دراز پوزیشن میں تھی۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اطراف میں نگاہ دوڑائی تو آس پاس کوئی نظر نہ آیا۔ ٹی وی آن تھا، والیوم بند۔ اسے یاد آیا فارس میچ دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ کمر میں درد تھا، طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہ تھی، اور کچھ گزشتہ شب کی بے آرامی کے صوفے پر لیٹے لیٹے ہی سو گئی۔ گہری سانس لے کر اس نے بے ترتیب بالوں کو پھر سے پونی میں جھگڑا اور اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ کرسی پر بیٹھ کر پانی پی رہی تھی جب دیوار گھیر کھڑکی کہ اس بار اسے ہلچل کا احساس ہوا۔ آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ لکڑی کے اونچے لمبے سٹول پر تختے رکھے تھے۔ عدیل احمد بھی تھا، شاید فارس بھی۔ دوپٹے کو پھیلا کر لیتے ہوئے وہ اسی وقت باہر آ گئی تھی۔ آوازوں کے تعاقب میں مشرقی سمیت قدم اٹھاتی آگے بڑھی اور اگلے ہی پل حیرت سے رک گئی۔ سامنے والی دیوار پر پینٹ ہو رہا تھا۔ نیچے پینٹ کی بالٹیاں، برش اور رولر وغیرہ رکھے تھے۔ ملازم نے سیڑھی پکڑ رکھی تھی۔ فارس اوپر چڑھا ہوا تھا، اپنی سفید شرٹ کی آستینے کونیوں تک موڑے اور سیاہ پینٹ کو گھٹنوں تک فولڈ کر کے اپنی ٹائی سے الجھتا۔ عدیل احمد اس سے بھی اوپر کہیں تختے پر کھڑا تھا۔ دونوں کے مابین آفس کے معاملات پر گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ عدیل موتب سا فارس کے ہر سوال کا جواب دیتا، بلندی سے کچھ خائف اور گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے صحیح معنوں میں 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ پینٹ ہو رہا ہے آپ ہی؟ اقصیٰ برابر میں ہی کتاب پکڑے کھڑی تھی۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر یہ سب، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فارس صاحب نے سزا دی ہے، ایسے خوش ہو کر بولی جیسے سزا نہیں کوئی انعام دیا گیا ہو۔ اور وہ جو عدیل ہے نا، اسے بھی۔ اس نے آج سے قبل اقصیٰ کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔
जन्नत नासमझी के आलम में उसे देख कर रह गई। असल में मैं ना वहाँ बैठ कर पढ़ रही थी, फारिस साहब मेरे पास आए, बायो की बुक उठाई, सवाल पूछा, मुझे जवाब नहीं आया। अब मुझे क्या पता मेरा सरप्राइज टेस्ट लेंगे वो, वरना मैं तैयारी करके बैठती ना। फिर उन्होंने मुझे वो बातें सुनाई अल्लाह की कसम मिस बायो ने भी कभी नहीं सुनाई। और ये जो आदिल है आपी, ये फारिस साहब के पीछे खड़ा हंस रहा था। मैंने देखा, दिल किया गिच्ची मरोड़ दूं उसकी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, फारिस साहब ने भी देख लिया तो बस। उसकी मुस्कुराहट कानों तक पहुंच गई। तो बस क्या? जन्नत एकदम मुतफक्कर हुई। पहले उन्होंने कहा, Why are you smiling? फिर उन्होंने कहा, Is this a joke to you? अक्सा फारिस की अदाकारी करती खुशी की इंतहा पर थी। कहता, सॉरी सर, बड़ा आया। एकदम से इतराई, मगर फारिस साहब ने सॉरी कबूल नहीं की, अपने साथ यहाँ ले आए। हालांकि ये तो फाइल्स देकर वापस जा रहा था। तो मुझे पता है। आवाज मजीद सरगोशी में ढली। फारिस साहब ने इसे सजा दी है, इसे ऊंचाई से डर लगता है। इतनी देर से देख रही हूँ, एक बार भी नीचे नहीं देखा। फिर से हंसी। ऊपर वाली दीवार अदील कर रहा है, ये वाला हिस्सा फारिस साहब करेंगे, और यहाँ नीचे वाली दीवार शाम को मैं पेंट करूंगी, फारिस साहब ने कहा है। अक्सा। फारिस की भारी आवाज़ पर फौरन ही किसी फौजी की तरह एक्टिव हुई और उसी सरायत से निगाहें किताब पर गाड़ दी। चरण ने सर उठाकर अब के फारिस को देखा। उसके चेहरे पर इतनी तफ्शीश और फिक्र थी कि वो पेंट ब्रश हाथ में लिए रुक गया था। आंखों में लम्हे भर के लिए गैर मफहूम सा तासुर उभरा। फिर वो ब्रश रखता सीढ़ी उतरकर नीचे आ गया। कुर्सी से पानी की बोतल उठा ली। क्या तुम ठीक हो? जन्नत ने पास आकर पूछा। आंखों से परेशानी झलक रही थी। फारिस से पानी की बोतल से चंद घूंट लेते रुककर उसे देखा। क्या तुम्हें मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा है? उसके इस तरह पूछने पर वो गड़बड़ा कर रह गई। नहीं तो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सोचा तो है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। फिर हैरान क्यों हो रही हो? हैरान नहीं हूँ। रुक गई, निचला लब काटा, कहना चाहती थी परेशान हो रही है, मगर सर उठाकर उसे फिर से देखा। उसका चेहरा सपाट और आंखें बेतासुर थीं। अगर तुम सुबह सवेरे उठकर वॉल पेंट करना शुरू कर दोगे तो मैं इस बात को नॉर्मल कैसे समझ सकती हूँ? हिम्मत मुजतमा करके कह दिया। और जो तुम सुबह सवेरे उठकर लाइब्रेरी की सेटिंग बदला करती थी, तो वो नॉर्मल था? जन्नत सदमे से गुंग अपनी जगह खड़ी रह गई। उसे कैसे पता वो सुबह सवेरे उठकर ये काम किया करती थी? एक नज़र उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं होती थी मासूफ को, और रूटीन का तो ऐसे इल्म था जैसे उसके आसपास साई की तरह रहता हो। एक तो ये इसके मुलाजिम, पक्के जासूस, पल पल की खबर देते रहे, तब कर रह गए। शायद डिप्रेशन में बस एक दो बार ही लाइब्रेरी का रुख किया होगा उसने। घबरा कर याददाश्त उड़ाई तो पता चला वो सुबह शाम किसी भी वक्त किताबों की तरतीब बदलने लग जाती थी, और ये काम उसने कई बार किया था। मगर सवाल ये था कि उसे ये बात फारिस ने क्यों याद दिलाई दी थी। वो तो मैं इसलिए करती थी क्योंकि आंटी ऐसा करने को कहती थी, झट से कह दिया। सीढ़ी चढ़ते हुए वो रुक गया। सुबह सवेरे शदीद ठंड में मम्मी ऐसा करने को कहती थी? वो सही मायनों में हैरान हुआ। मम्मी से पूछता हूँ। दोबारा से उतरने लगा तो वो एकदम से घबरा कर आगे आई। सीढ़ी को पकड़ना इस तरह था कि वो नीचे ना उतर सके, मगर उसका तवाज़ुन बिगड़ गया। गिरते गिरते बामुश्किल बचा। व्हाट द हेल? गिरफ्त मजबूत करते हुए झिड़क दिया। अपना काम करो, नीचे क्यों आ रहे हो? पेंट करो, बल्कि सारी दीवारों को पेंट करो। तुम्हें किसने रोका है? बल्कि अच्छी बात है, इंसान को अपने घर का काम खुद करना चाहिए। वो इसके पैंतरा बदलने पर जबड़े भींच कर रह गया। धूप में वो हाथ का छज्जा बनाए सर उठाए उसे देख रही थी। चेहरा तमतमा रहा था, शहद बालू ने जैसे आग पकड़ी हुई थी। एक काम तुम भी हमारा कर दो। दांत पीस कर झुका। हाँ बोलो। अपने तासुरात पर काबू पाती वो बहुत मुस्तैद नजर आई। जिस दरवाजे से बाहर आई हो उसी दरवाजे से अंदर चली जाओ, बहुत मेहरबानी होगी। वो जो सचमुच किसी काम की मुतमनी थी, सुलग कर रह गई। फिक्रों में घिरा दिल गुस्से से भर गया। उड़ाती हुई दूर शेड तले जा बैठी। जरा सी परेशानी दिखा दूं तो उसको पता नहीं क्या समझने लग जाता है। एक तो इतनी टेंशन दे रखी है मुझे, रात भर सो नहीं सकती, और इसे देखो पेंट हो रहा है। बुड़बड़ाते हुए कहीं और देखने लगी।
کچھ دیر تک اسے مکمل نظر انداز کرتی رہی، پھر عادت سے مجبور دوبارہ دیکھنے لگی۔ وہ عدیل احمد سے بات کرتا اپنے کام میں مکمل فوکس و مطمئن لگ رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد اسے فارس کو اس طرح دیکھا تھا۔ دل میں سکون سا اترتا محسوس ہوا، یوں لگا جیسے سینے پر سے ایک بوجھ سرک گیا ہو۔ موبائل پر وائبریشن ہوئی تو اس اسکرین پر نگاہ دوڑائی۔ روبی کی کال تھی۔ اس کا نچلا لب دانتوں تلے آ گیا، حلق میں جیسے کوئی شے اٹک گئی۔ سر اٹھا کے ایک نظر فارس پر ڈالی، پھر کال ریسیو کرتی درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہوئی۔ رولر ہاتھ میں لیے فارس سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بات کر رہی تھی تو چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ سر جھٹک کر وہ دیوار پر رولر گھمانے لگا۔ دیوار کا رنگ مکمل سفید ہو چکا تھا، مگر اس کے اندر کی سیاہی تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ویکلی چیک اپ کے لیے مسز شیرازی فارس کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے اسے فارس اور ریان کے مسئلے کو بہت بار سوچا اور کسی طور پر کسی حل تک نہ پہنچ پائی۔ روبی سے رابطے کے بعد ریان کے حوالے سے ملنے والی خبروں نے اسے بہت بے چین کر رکھا تھا۔ دل چاہتا تھا بس اڑ کر وہاں پہنچ جائے اور فارس کی تمام تر مخالفت کے باوجود اسے لے آئے۔ یہ بات تو طے تھی، فارس اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا اور وہ خود سے وہاں جا نہیں سکتی تھی، گارڈز کی موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں۔ کیا اسے فارس سے دوبارہ بات کرنی چاہیے؟ اس کا رد عمل یاد آیا تو جھرجھری لے کر رہ گئی۔ کتنے دن لگ گئے تھے اسے سنبھل کر واپس معمول پر آنے میں۔ دوبارہ ذکر چھیڑ کر وہ مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ فارس کے لیے معمولی بات نہیں تھی، اتنا تو اندازہ اسے بھی ہو گیا تھا۔ تو پھر کیا کرے؟ ریان کو یہاں کیسے لائے؟ وہ ذہن میں ایک بے نام سی الجھن اور ڈھیر سارے سوال لیے ٹہل رہی تھی جب ملازم نے سیڑھیاں اتر کر کسی کی آمد کی اطلاع پہنچائی۔ کون ہے؟ اپنا نام جویریہ حبیب بتایا ہے۔ جویریہ حبیب؟ اس سے رک کر زیر لب نام دہرایا۔ ابھی چند دن قبل مسز شیرازی اپنی کسی دوست کی بیٹی کے بارے میں بتا رہی تھی جو پاکستان آنے والی تھی۔ کہیں یہ وہ تو نہیں؟ نچلا لب کاٹتے وہ سوچ میں پڑ گئی کہ مسز شیرازی کا حلقہ احباب سادہ تھا اور وہ بہت سے لوگوں کو نہیں جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر بلا لو، کہہ کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ صبح سے سیاہ پاجامے پر سفید کرتا زیب تن کیے گھوم رہی تھی۔ جھنجھلا کر وارڈروب کھولا، کپڑے نکال کر بدلے، جلدی جلدی اپنا حلیہ قدرے بہتر کر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ایک ماڈرن سی نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں کا فرنچ بن بنا رکھا تھا، گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک ہونٹوں کو نمایاں کر رہی تھی۔ سرخ رنگ کا چھوٹا سا کلچ نما پرس جو ہاتھ میں تھا۔ جنت پر نظر پڑتے ہی اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، سرخ گلابوں کا بوکے اس کے ہاتھوں میں دیا۔ غالباً آپ مسز شیرازی سے ملنے آئی ہیں، لیکن وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے، ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے بوکے لے کر پرخلاق لہجے میں کہا۔ وہ اس کی بات سن کر مبہم سا مسکرائی، پھر جنت کے اشارہ کرنے پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کلاس ٹیبل کی دوسری طرف کا صوفہ جنت نے سنبھال لیا، بوکے اس سے میز پر رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں وہ گھر پر نہیں ہے، میں ان سے نہیں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ جنت کے تاثرات یکایک بدل گئے، مسکراہٹ سمٹ گئی، مگر دوسرے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ او اچھا، تو کس سلسلے میں ملنے آئی ہیں آپ مجھ سے؟ اسے یکایک احساس ہوا ایک انجان لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دے کر اس سے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ میں آرزو جہانگیر کی مینیجر جویریہ حبیب ہوں۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد وہ رک کر جنت کو دیکھنے لگی۔ شہد رنگ آنکھوں میں شناسائی کی رونق ابھری تھی، نہ یہ نام سن کر تاثرات میں تبدیلی آئی تھی۔ فارس واشدان کی بیوی کسی آرزو جہانگیر کو نہیں جانتی تھی۔ جی کہیے، ملازمہ مشروب کا گلاس پیش کر کے گئی تو اسے مروتاً مسکراتے ہوئے کہا، کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ لہجے کو حد الامکان سنجیدہ کر کے پوچھا۔ وہ اپنے کسی بھی انداز سے اندرونی اضطراب یا خوف کا پتہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ جویریہ حبیب نے اپنے چھوٹے سے پرس سے ایک کارڈ نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھا، جامنی رنگ کا VIP انویٹیشن کارڈ جو اس کے نام تھا۔ یہ میم آرزو جہانگیر کی میک اپ پروڈکٹ لانچ ایونٹ کے لیے آپ کا انویٹیشن ہے۔ جنت ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ فارس سے شادی کے بعد ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی کمپنی یا برانڈ نے اس کے شوہر کی پوزیشن اور حیثیت کی وجہ سے اسے اپروچ کیا ہو۔ تو اسے کارڈ کھول کر دیکھا، صرف اس کا نام لکھا تھا۔ فارس واشدان کا نام نہ ہونا اسے انجمبے میں مبتلا کر گیا۔ چند لمحوں تک وہ ایسے ہی کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ سوری ٹو سے، لیکن میں یہ ایونٹ اٹینڈ نہیں کر سکوں گی، اس نے منع کر دیا۔ وائی ناٹ؟ جویریہ حبیب نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں آرزو جہانگیر کو نہیں جانتی۔
کارڈ کو واپس میز پر رکھ دیا، سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ حیرت تو مجھے بھی ہے کہ آپ میم کو نہیں جانتی، اس سے کہا، حالانکہ خاصا گہرا رشتہ ہے آپ کا ان سے۔ جنت نے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ اچھا، کیسا رشتہ؟ صوفے کے ساتھ پشت ٹکاتے ہوئے اس نے اپنا گلاس اٹھا لیا، چند گھونٹ لے کر پورے اعتماد کے ساتھ اسے دیکھا۔ جویریہ حبیب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ویسے لوگ آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ جس انداز اور لہجے میں اس سے فارس کا ذکر کیا، جنت اندر تک تپ گئی، مگر اوپر سے کچھ ظاہر بھی نہیں کرنے دیا۔ اچھا، کیا کہتے ہیں لوگ میرے ہسبینڈ کے بارے میں جو آپ کو اتنا صحیح لگتا ہے؟ گردن اونچی کیے اس نے سوال کیا۔ جویریہ حبیب کو اس لمحے احساس ہوا وہ لڑکی اتنی آسان نہیں تھی جتنا آسان اس نے سمجھ لیا تھا۔ یہی کہ اپنے دادا کی طرح دوسروں کو اندھیرے میں رکھنے کا فن جانتے ہیں۔ تن سے مسکرائی۔ جنت کے اندر ایک دم سے سناٹا پھیلا تھا۔ اگلے ہی پل زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجا کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا ہے؟ میرے ہسبینڈ کو غیر ضروری لوگوں کو اٹینشن دینے کی عادت نہیں ہے۔ جویریہ حبیب کے لبوں سے مسکراہٹ لمحے بھر کے لیے اڑنچھو ہوئی۔ آئی سی۔ پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے پھر سے مسکرا کر چپ ہو گئی۔ کیا آپ کو مجھ سے کچھ اور بھی کہنا ہے؟ وہ جیسے جلد از جلد اس ملاقات کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ میم اپنی پروڈکٹ لانچ کے لیے صرف ایک ہفتے کے لیے پاکستان آئی ہیں اور وہ آپ سے ضروری ملنا چاہتی ہیں۔ اسے سیدھا بات کرنے کی ٹھانی۔ جب میں آپ کی میم کو جانتی ہی نہیں ہوں تو پھر ان سے کیسے مل سکتی ہوں؟ انہیں جاننے کے لیے صرف ان کا نام ہی کافی ہے، جتا کر کہا۔ جنت دھیرے سے مسکرائی۔ میرے لیے نام بھی کافی نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئیں۔ میرا نہیں خیال میں ایونٹ اٹینڈ کر پاؤں گی۔ اس سے کہہ کر کارڈ اس کی طرف کھسکا دیا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ حبیب کو بھی اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا۔ آپ نے وقت دیا، اس کے لیے شکریہ۔ یہ کارڈ رکھ لیجئے۔ مجھے یقین ہے جب آپ کو میم کے بارے میں علم ہوگا تو آپ ان سے ضرور ملنا چاہیں گی۔ اس نے آرزو جہانگیر کا بزنس کارڈ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ اپنا پرس کندھے پر ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف قدم اٹھائے، پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ مڑ کر جنت کی طرف دیکھا۔ کیا میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ آپ ہماری اس ملاقات کا ذکر اپنے شوہر سے نہ کریں؟ جی؟ جنت نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ نیور مائنڈ۔ وہ اس کے اندر بہت سے وہموں کو جگاتی صدر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ بزنس کارڈ اور وی آئی پی انویٹیشن گلاس ٹیبل پر رکھا تھا اور جنت کمال اس عجیب و غریب ملاقات کا تجزیہ کرتی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اقصیٰ؟ جی آپی؟ بایو کی کتاب میں ناول چھپا کر پڑھتی ہوئی اقصیٰ کی آواز آئی۔ دوپہر کے بعد سے جنت کا کوئی تیسرا چکر تھا۔ ہر بار وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتی تھی، مگر اب کی بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا، اکثر فلموں، ڈراموں میں اور کہانیوں میں کوئی ایک کردار کو کوئی منع کرتا ہے کہ تم نے فلاں بات فلاں بندے کو نہیں بتانی۔ اقصیٰ جو کتابوں سمیت بینچ پر چڑھی بیٹھی تھی ایک دم سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ جی جی آپی، اکثر ہوتا ہے ایسے۔ وہ بہت زیادہ متجسس تھی، اور وہ جو کردار ہوتا ہے وہ یہ بات نہیں بتاتا اور بری طرح سے پھنس جاتا ہے نا؟ جی جی بالکل۔ اقصیٰ نے زور و شور سے سر ہلایا۔ یہی ہوتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی۔ جنت نے مزید کہا، ہاں نا، اتنا غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے بس ہیروین سامنے ہو اور اسے تھپڑ لگا دیں۔ آدھے سے زیادہ مسئلے تو وہیں حل ہو جائیں اگر ہیروین ہیرو سے کوئی بات نہ چھپائے۔ وہی تو۔ جنت نے بھی تاکید میں سر ہلایا۔ جس مسئلے میں الجھی تھی اس مسئلے کا ہوائی فضائی خیالی حل مل گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ اقصیٰ۔ اقصیٰ ہونک بنی اسے دیکھ کر رہ گئی کہ ایسا کچھ کیا تو نہیں ہے، پھر یہ تھینک یو کس لیے؟ اب اس کی آپ ہی شکریہ ادا کر رہی تھیں تو اس نے کوئی مدد کر ہی دی ہوگی۔ مطمئن ہو کر پھر سے بینچ پر بیٹھ گئی۔ جنت نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ پہلے اس کے اندر کچھ خوف تھا، اور اقصیٰ کی جی آپی، بالکل آپی، یہی ہوتا ہے آپی سے کچھ ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ فارس کو اپنے گارڈ یا واچ مین سے یہ بات پتہ چلے، اسے خود ہی بتا دینی چاہیے۔ فیصلہ کر کے موبائل اٹھا لیا اور تیزی سے ٹائپ کر کے میسج لکھا، مجھے تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ اچھا؟ حیرت لیے تاثر، میں گھر آ رہا ہوں تب بتا دینا۔ مختصر سا جواب آیا۔ ٹھیک ہے، کوئی جلدی نہیں۔ مطمئن ہو کر اندر چلی گئی۔ شام کے کھانے کے بعد وہ کچھ وقت مسز شرازی کے ساتھ ان کے اسٹوڈیو میں گزار کر باہر آئی تو فارس اسے کچن میں جاتا دکھائی دیا۔ وہ اس کے پیچھے وہیں آ گئی، جانتی تھی اور وہ اپنے لیے کافی بنائے گا اور آفس روم میں بند ہو جائے گا۔ تم نے پوچھا نہیں میں نے تم سے کیا بات کرنی ہے؟ اس کے پیچھے جا کر کہا۔
وہ نیلی جینس پر سیاہ ڈینم شرٹ میں ملبوس تھا جس کے تمام بٹن کھلے ہوئے تھے۔ سفید ٹی شرٹ پر حرف آر لکھا نظر آ رہا تھا۔ اوہ ہاں، اسے یاد آیا تو فوراً جنت کی طرف مڑا، پھر فریزر سے پانی کی بوتل نکال کر کاؤنٹر ٹیبل پر رکھی۔ مجھے بھی کرنی ہے۔ واچ مین بتا رہا تھا کہ کوئی خاتون آئی تھی تم سے ملنے۔ کون آئی تھی؟ جنت کا سانس رکا۔ غالباً فارس سمجھ رہا تھا اس کی کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست یا پھر کوئی جان پہچان کی خاتون ہوگی، مگر وہ تو جویریہ حبیب کو جانتی تک نہ تھی۔ ہاں، وہ کوئی جویریہ حبیب آئی تھی، اسے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہہ دیا۔ ایک تو اس لڑکی کی باتیں پرسرار اور عجیب سی تھیں، دوسرا اسے فارس کے رویے سے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ کہیں ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے کہ گھر میں کیوں آنے دیا۔ جویریہ حبیب؟ گلاس سے پانی ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس نام کی کسی خاتون کو نہیں جانتا تھا۔ وزٹر انویٹیشن کارڈ پر جنت کی گرفت یکایک مضبوط ہوئی۔ ہاں، اس کا حلق خشک ہوا۔ اصل میں وہ مجھے انویٹیشن کارڈ دینے آئی تھی۔ کوئی آرزو جہانگیر ہے، انہوں نے مجھے اپنی میک اپ پروڈکٹ کی لانچنگ ایونٹ پر انوائٹ کیا ہے۔ اور کانچ کا گلاس فارس واجدان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا، وہ چمکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ ٹکڑوں سے بچتی ایک دم سے بھکلا کر پیچھے ہوئی۔ خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ کہیں کچھ غلط ہو گیا تھا یقیناً۔ شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ آن کی آن میں فارس واجدان کے تیور بدلے تھے، تاثرات بدلے تھے، مزاج بدلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی اتری تھی، غصہ ٹھہرا تھا، لہجے میں ہر طرح کی تلخی گھل گئی تھی۔ وہ اندر کیسے آئی؟ اس سے قریب پہنچ کر اس قدر سختی سے پوچھا کہ وہ گھبرا سی گئی۔ وہ سمجھی کہ آنٹی کی اسٹوڈنٹ۔ ممی کی اسٹوڈنٹ؟ تم نے ایک ایسی عورت کو اندر آنے دیا جسے تم جانتی تک نہیں تھی؟ فارس کے لہجے میں وہی اجنبیت، بیگانگی ایک ہی پل میں لوٹ آئی تھی۔ وہ مجھے لگا کہ… تمہیں لگا؟ وہ پھٹ پڑا۔ جنت اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے فارس واجدان اس لمحے کسی طور پر اپنے حواسوں میں نہ لگا۔ شدید غصے کے عالم میں اس کے ہاتھ سے کارڈ جھپٹ لیا، برنن جلا کر آگ میں جھونک دیا۔ وہ اس کے پیچھے سانس روکے کھڑی تھی، مدہوش سی، پریشان اور ساکت۔ کوئی چور ڈاکو آ کر کہے میں فارس واجدان کا دوست ہوں، جمیلہ داؤد کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو تم اسے بھی اندر آنے دو گی؟ جنت کا سر جھک گیا، لب بھیج گئے، آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ میں نے کہا نا غلطی سے۔ یہ غلطی نہیں ہے۔ اس کی آواز یکایک بلند ہوئی تھی، لہجہ پہلے سے زیادہ سخت، زیادہ کراہت ہوا تھا۔ آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ سر اٹھا کر سسک پڑی۔ ایک ذرا سی بات پر اس طرح ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ ایکسکیوز کر تو رہی ہوں، تم پھر بھی… سب کر کے سکسی دبا لی۔ اگر نہ بتاتی، جھوٹ بولتی یا چھپا لیتی، پھر کیا کر لیتے تم؟ ایک ذرا سی بات؟ فارس کے لب ہلے، آنکھوں میں غم و غصے کی لہر اٹھی، مگر وہ سب کیے رہا۔ آگ دل میں تھی، اسے دل تک رکھنا ضروری تھا۔ میرے لیے یہ ذرا سی بات نہیں ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ لب بھینچ کر رونے پر قابو پاتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ فارس چند لمحوں تک مٹھیاں بھینچ کر اسے سرخ پڑتی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر ہر ایک شے کو تہس نہس کر دینے کی خواہش لیے سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں بند ہو گیا۔ سوچوں کو غلطاں وہ کانچ کے ٹکڑے کے درمیان پریشان سی کھڑی رہ گئی، صرف اس لیے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر آنے دیا۔ اسے اذیت سے پلکیں جھپکی، فرش پر بکھرے کانچ کو دیکھا، پھر اس راکھ کو جو برنر پر تھی۔ کئی لمحے اس کے رویے کو سمجھتے، اپنی غلطی کو پرکھتے گزر گئے۔ بات چھوٹی تھی، رد عمل پہاڑ جیسا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا وہ اتنا تلخ کیوں ہو گیا تھا۔ وہ اسی وقت مسز شیرازی کے اسٹوڈیو میں آ گئی، ویل چیئر پر برجمان، وہ سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کی طرف متوجہ تھیں۔ اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئی کہ غم و غصے کی عکاسی کرتے تاثرات ہی ایسے تھے۔ یوں لگتا تھا ابھی رو دے گی، مگر سب کیے ہوئے تھی، ساری بات مانو ان سنا دی۔ مسز شیرازی حیران اور ششدر بیٹھی رہ گئی، سماعت پر کچھ لمحوں تک یقین نہ آیا۔ میں تو انہیں جانتی تک نہیں ہوں، مجھے واقعے میں لگا آپ کی کوئی اسٹوڈنٹ آئی ہوگی۔ یہ میری غلطی ہے، میں مانتی ہوں۔ وہ صرف انویٹیشن کارڈ دینے آئی تھی، میں نے منع کر دیا، مگر فارس میری کسی بات پر یقین ہی نہیں کر رہا۔ اسے غصہ ہے، میں نے اندر کیوں آنے دیا؟ غلط فہمی ہو گئی، ایکسکیوز بھی کیا، مگر وہ… دکھ سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اتنی چھوٹی سی بات پر وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا۔ مسز شیرازی اسے دیکھ رہی تھی، اسے سن رہی تھی، دم سادھے، منجمد، ساکت، ویران اور خاموش ہو کر۔ جنت کا دل کچھ ہلکا ہوا تو اس کی توجہ مسز شیرازی کے تاثرات کی طرف گئی۔ صحیح معنوں میں پریشان تو اب ہو گئی۔ انہوں نے رنگوں سے توجہ ہٹا لی، برش رکھ دیا،
व्हील चेयर का रुख मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब कर लिया। बैठो, उन्होंने संजीदगी से कहा तो मुस्तरब हुई। क्या कुछ गलत हो गया है? कुछ लबों को तर्क करती उनके पास बैठ गई। चंद लम्हों तक सरकार रोशनियों के दामन में खामोशी छाई रही, जैसे कुछ कहने सुनने को ना रहा हो। फिर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया, कुछ टाइप करके उसकी तरफ बढ़ा दिया। नासमझी के आलम में उन्हें कुछ परेशानी से देखते हुए उससे मोबाइल ले लिया। अल्लाह करे सब खैर हो। उसका दिल शिद्दत से धड़के जा रहा था। मोबाइल पर गिरफ्त बढ़ाए स्क्रीन पर नजर डाली। सर्च बार पर आरजू जहांगीर लिखा हुआ नजर आ रहा था। नीचे मुख्तलिफ तस्वीरें थी। उसे चेहरा जाना पहचाना सा लगा, जैसे पहले देख चुकी थी। अगले ही पल ज़हन में झमक्का सा हुआ। एक गैर मुल्की चैनल पर लेडी अफसरानसा के नाम से जिस खातून का उसने इंटरव्यू देखा था वो यही थी, आरजू जहांगीर। एक कामयाब बिजनेस वूमेन, एक कामयाब मॉडल। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उनके लाखों मदाह थे। गूगल का सर्च इंजन उनके हर तरह के तस्वीर से भरा हुआ था। उनके इंटरव्यूज़, ट्वीट्स, स्टोरीज़, वीडियोज़, आर्टिकल्स, हर एक शय खुलकर सामने आ गई। एक सरसरी निगाह दौड़ाते आहिस्तगी से स्क्रॉल किया और अगले ही पल अपनी जगह सदमे से गुंग रह गई। आंखों पर किसी तो यकीन न आया। नामुमकिन। ये पहला तासुर था, तासुर ही रहा, हकीकत ना बन सका। उसका सर घूम कर रह गया। ये हैरत तो मुझे भी है कि आप मैन को नहीं जानती। हैरानी लिए आंखों का तीखा सा तासुर, कुछ जताती हुई मुस्कुराहट। हालांकि हासा गहरा रिश्ता है आपका उनसे। उसके आसपास जैसे धमाके हुए। सर बेख्तियार नफ़े में हिला, आंखों में सदमा उतरा, लब साकित हुए। आरजू जहांगीर के फॉर्मर्स फोर्सेस में पहला नाम हारून आजम शराजी का था। चिल्ड्रन में फारिस हारून शराजी का नाम लिखा हुआ आ रहा था। ऐसा कैसे? सर उठाकर मिसेस शराजी को देखा। पथराई हुई निगाहें दोबारा स्क्रीन पर जमाई कि शायद आंखों को धोखा हुआ है, मगर जो देखा वही हकीकत थी, जिसे नजरें चुराना मुमकिन ना था। 5 साल का था जब आरजू उसे छोड़कर गई थी। वो बोली तो लहजा नरम, मगर किसी पोशीदा दर्द की अक्कासी कर रहा था। आंखों में एक सोच ठहरी थी। उन्हें जैसे कुछ बताने के लिए बहुत कुछ याद करना पड़ रहा था। जन्नत गहरे सदमे में थी। उसे तो जैसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। मिसेस शराजी के साथ फारिस की जो मोहब्बत थी और जिस तरह से वो फारिस को चाहती थी, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था वो उनकी सगी औलाद नहीं था। उसका सर फिर से नफ़े में हिला। हकीकत को तस्लीम करने में दिक्कत हुई। ऐसा मजबूत रिश्ता, खलूस और मोहब्बत से बंधा हुआ, खून से ज़्यादा गहरा। तो आपने फारिस की परवरिश की? काफ़ी देर पर कुछ कहने के काबिल हुई तो उसने पूछा। मिसेस शराजी खामोश रहीं, न नफ़ी में सर हिलाया न इस बात में। जवाब कहीं दरमियान में रह गया। अब वो गर्दन मोड़े खिड़की से बाहर देख रही थी। गो कि वहाँ अंधेरा था और लाइट पोल्स की रोशनी भी नाकाफ़ी थी, मगर वहाँ कुछ था, कुछ ऐसा जो सिर्फ तारीकी में ही नजर आ सकता था। उनके साथ फारिस का रिलेशन कैसा है? उसने मुख्तात होकर पूछा। आरजू जहांगीर फारिस वाजदान की बायोलॉजिकल माँ थी। उसे इतनी आसानी से वो अपनी ज़िंदगी से बेदखल तो नहीं कर सकता था। फारिस का रवैया देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है, कैसा हो सकता है? उन्होंने गर्दन मोड़कर उससे पूछा। आंखों की नमी गहरी थी, चेहरे पर कर्व सा नजर आ रहा था। जन्नत के अंदर अजीब सी बेचैनी और दुख फैल गया। जिस बात को वो छोटा समझ रही थी, फारिस वाजदान के लिए वो छोटी नहीं थी। माँ और बेटे के दरमियान इख्तिलाफ मामूल नौयत का नहीं था। आरजू चाहती है फारिस के साथ सब ठीक हो जाए, मगर फारिस ऐसा नहीं चाहता। उनकी नज़रें अब झुकी हुई थीं, वो अपनी हथेलियों को देख रही थीं। जन्नत को एकदम से एहसास हुआ कि आरजू जहांगीर का जिक्र मिसेस शराजी के लिए भी खुशगवार नहीं था। क्या वजह सिर्फ ये है कि वो उसे छोड़कर गई? क्या ये वजह नाकाफ़ी है बेटा? उन्होंने सर उठाकर पूछा। जन्नत की आंखें भीग गईं, सर भी झुक गया। उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, इसके बावजूद वो उनसे कभी नफरत नहीं कर सकी थी। उसकी हिम्मत ना हुई वो उनसे मज़ीद कोई सवाल करती या कुछ जान सकती। सवाल गम देते थे, असियत से दो चार करते थे। उसे अपने दुख, अपने कर्ब, अपनी महरूमियाँ याद आईं। एक वक्त उस पर भी गुजरा था जब वो अपने हिकायतों से छुपती फिरती थी, खामोशी मांगती थी, खामोशी चाहा करती थी। आप दोनों की मोहब्बत देखकर एक लम्हे के लिए भी मेरे ज़हन में ये गुमान नहीं गुजरा क्या आप उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हैं। अब भी अगर आप ना बताती तो शायद मैं कभी यकीन ना करती। वो मेरा बेटा है। उन्होंने जिस्मान, इस्तहकाक और मोहब्बत से कहा। जन्नत की आंखें भर आईं, दिल में उनकी इज्जत और मुकाम मजीद बढ़ गया। मैं चाहती हूँ तुम फारिस से इस बारे में दोबारा कोई बात मत करो, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जन्नत ने उनके हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिए। मिसेस शराजी से
सर उठाया और अगले ही पल अपनी जगह रुक गईं। आंखों में गम और गुस्सा लिए फारिस वाजदान दरवाजे में खड़ा था। मुठियां बंद थीं, जबड़े भींचे हुए थे। वो गुफ्तगू सुन चुका था, तभी मदम होने की बजाय मज़ीद इश्तियाल में आ गया था। दुख, गर्व, गुस्सा और बेबसी का एहसास लिए वो कुछ कहते कहते रुका और फिर झटके से पलट गया। फारिस! उन्होंने एकदम से परेशान होकर उसे पुकारा। जन्नत एकदम से होश में आई और फौरन ही उठ खड़ी हुई। मैं देखती हूँ। उजलत में कदम उठाती वो फारिस के पीछे बाहर आ गई। की बटन से वो अपनी गाड़ी अनलॉक कर चुका था। दरवाज़ा खोला ही था कि जन्नत उसके सामने आ गई। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में, चलोगी साथ? गुस्से से फट पड़ा। वो लम्हे भर के लिए रुकी। हाँ, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। वो जबड़े भींच कर रह गया। हटो आगे से। यहाँ से तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ड्राइविंग सीट के अधूरे दरवाजे को जोर से बंद करती जमकर खड़ी हो गई। साथ लेकर जाओ वरना कहीं मत जाओ। हाँ, ताकि एंड ऑफ द रोड तुम मुझसे कहो मैं कितना बेहिस, जालिम और संगदिल इंसान हूँ जिसे इस औरत से बेताशा नफरत है जिसने उसे 9 माह तक पेट में रखा। वो दिल में एक दर्द सा महसूस करती अपनी जगह खड़ी रह गई। ओह, शायद तुम्हें इस बात से भी मसला है कि मैं उसे औरत क्यों कह रहा हूँ, और मुझ जैसी एक नाफरमान औलाद की दुनिया और आखिरत तो यहीं तबाह हो गई। और तुम कितनी बदकिस्मत हो कि तुम्हें मेरा साथ मिला। दाहिने हाथ से अपनी तरफ इशारा किया। तकलीफ में वो था और दर्द उसे महसूस होने लगा। गम उसका था और दिल उसका फटने लगा। अब हटो मेरे रास्ते से, मैं कुछ वक्त अकेले। उसका जुमला अधूरा रह गया। जन्नत ने आगे बढ़कर उसे खुद से लगा लिया। अपने तमाम तर गुस्से और इश्तियाल समेत फारिस वाजदान अपनी जगह मुंजमद खड़ा रह गया। मैंने कहा ना, अगर बाहर जा रहे हो तो हमें साथ लेकर जाओगे वरना नहीं जाओगे। वो अपनी गिरफ्त मजबूत किए खड़ी रही। उसने पलकें झपकाईं। चंद लम्हे तक खड़ा रहा, साकित, सामित, मुकम्मल खामोशी और वीरानियों की सद में। मिसेस शराजी आंखों में परेशानी लिए ग्लास वॉल से उन्हें ही देख रही थी। जन्नत ने अलग होकर उसकी आंखों में झांका, फिर उसका हाथ थाम लिया। बोलो, क्या करना है अब? गिरफ्त इतनी मजबूत कि उसे लगा वो अपना हाथ छुड़ाना भी चाहेगा तो नहीं छुड़ा सकेगा। अगले कई लम्हों वो आंखों में हंसा की नमीली तारीकी का हिस्सा बना रहा। सिर्फ 2 मिनट हैं तुम्हारे पास। लहजा वैसा ही रूखा सा। जन्नत की आंखें चमक उठी। बस हम अभी गए और अभी आए। वो उसी वक्त अंदर चली गई, सीधा मिसेस शराजी के पास गई। मैं संभाल लूंगी सब, आप फिक्र ना करें। हाथ थाम कर तसल्ली दी, कपड़े बदले और बाहर आ गई। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। पैसेंजर सीट पर बैठते ही कुशन रखते, सीट बेल्ट बांधते जब तक फारिग हुई, गाड़ी मरकजी शाहराह पर पहुंच चुकी थी। कितनी ही देर तक गाड़ी में खामोशी छाई रही। वो ड्राइविंग करता रहा और जन्नत बाहर देखती रही। सफ़र लंबा था। सड़कें कहीं सुनसान और कहीं आबाद हो जाती थीं। आसमान, शहर की रोशनियां, आबादी और उनका सफ़र, खामोश सफ़र, उदास सफ़र। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा कितने अजीब इंसान हैं? घंटा हो गया है हम सड़कों पे घूम रहे हैं और उनसे ये नहीं हुआ कि आइसक्रीम ही खिला दें। वो अपने बच्चे से मुखातिब थी। स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त जमाए फारिस उसे सख्त नजरों से देखा। मैंने कहा मुझे खामोशी चाहिए। हाँ, तो मैं कौन सा तुमसे बात कर रही हूँ? कंधे उचकाकर रुख बदल गई। जबड़े भींचकर उससे करीबी आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोक दी। इंसान मुरव्वतन पूछ ही लेता है कि गाड़ी में खाना चाहोगी या बाहर। वो दरवाज़ा खोलने ही लगा तो बोल पड़ी। फरमाइए, क्या ख्वाहिश है? तब कर पूछा। अब तुम पूछ ही रहे हो तो क्यों ना पहले पिज़्ज़ा खा लिया जाए? सब करके वो उसकी तरफ मुड़ा। शाम का खाना खाए अभी 2 घंटे हुए हैं। 3 घंटे। फौरन से तस्दीक की। ये जो 1 घंटा से हम सड़कों पर सवार हो रहे हैं, इसे भी तो काउंट करो। बल्कि रुक कर अपनी उंगलियों पर हिसाब किताब किया। हमारी जब किचन में लड़ाई हुई तो उस वक्त 8 बज रहे थे। फिर जब बाहर निकले तो उस वक्त 9 बजे का वक्त था। अब 10 बजने वाले हैं। कुछ देर बाद 3 घंटे पूरे हो जाएंगे। मैं तुम्हें अपने साथ क्यों लाया हूँ? झुला उठा। हम खुद आए हैं, चिताकर बोली। स्टीयरिंग व्हील घुमाते गाड़ी को सड़क पर डाल दिया। कुछ देर बाद वो पिज़्ज़ा हट में मौजूद थे। उसके लिए ऑर्डर देकर वो खुद अजनबियों की तरह सीने पे बाजू बांधे बैठ गया था। इस वक्त उसका ना कुछ खाने का मूड था ना कोई बात करने का। काफ़ी से ज़्यादा छलाया हुआ था। उसे तो जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पिज़्ज़ा से फारिग होकर फिर आइसक्रीम पार्लर का रुख किया गया। खुले आसमान तले बुलंदी से रीलिंग के उस पार शहर की रोशनियों को देखते जन्नत कमाल अपनी आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होती रही। फारिस अपना कप हाथ में लिए चुपचाप बैठा था। उसके तासुरात पहले से कुछ बेहतर थे। आंखों की सख्ती कम हो चुकी थी। पेशानी पर अब कोई बल ना था। वो उसके कंधों से सर टिकाए ऊपर कहीं आसमान की तरफ देख रही थी और मुसलसल बोलती जा रही थी। उसकी तमाम बातों में
कहीं भी आरज़ू जहांगीर का जिक्र नहीं था, तजस्सुस नहीं था, गुस्सा, नफरत या उसके रवैये को लेकर हिकारत नहीं थी। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा था वो अपनी माँ से नहीं मिलता, इस बात से भी नहीं कि वो उनसे नफरत करता है। आई एम सॉरी। वो चुप हुई तो उसने कहा, बहुत अचानक और बगैर कोई हवाला दिए। किस लिए? वो हैरान हुई। फारिस खामोश रहा। गालबन वो अपने रवैये की माजत कर रहा था। मेरी तरफ से भी सॉरी, कुछ सोचकर उसने भी कह दिया। किस लिए? मैं भी तो काफ़ी उल्टा सीधा बोल गई। वो तो तुम हमेशा बोलती हो। भूमि सुकड़कर उससे फारिस को घूरा। मतलब कि हद है। झुंझला गई। मैंने अपना सॉरी वापस लिया, कह दिया। वो एक मुस्कुराती ही नजर उस पर डाले कहीं दूर देखने लगा। अगर मैं तुम्हारे साथ ना आती तो कहाँ जाते? आसमान की बुलंदियों में रोशन सितारों को खोजते पूछा। यहीं आता जहाँ हम हैं। उसने मुतवज्जिब होकर इतराफ में निगाह दौड़ाई। यानी ये तुम्हारे लिए कोई खास जगह है? तुम देख सकती हो, यहाँ से पूरा शहर नजर आता है। आखिरी बार तुम यहाँ किसके साथ आए थे? उसने पूछा। मैं यहाँ अकेला ही आता हूँ। उसने देखा पहाड़ी के नीचे घूमती हुई सड़क के उस पार सरसब्ज खित्ते के वस्त में एक किस्सरनुमा घर नजर आ रहा था। उसकी तमाम तर बत्तियां रात की इस पहर इस तरह से रोशन थी कि दिन के उजाले का गुमान हो रहा था। मंजर इंतहाई खूबसूरत था। तुम वो देख रही हो? फारिस ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया। हाँ। ये शराजी हाउस है। जन्नत ने चौंक कर सर उठाया। मेरे दादा यहीं रहते थे, इस कसर में। ओह, तो इसलिए ये जगह तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। अपने भोलेपन में बोल गई। फारिस की निगाहें ठहरी यहीं। चेहरा बेतासु रहा। वो अब गर्दी ऊंची किए दूर तक देख रही थी। घर में कौन रहता है? कोई नहीं। तो लाइट्स क्यों ऑन है? खामोशी। रुख मोड़ के फारिस को देखा। उसने जैकेट की जेबों में हाथ डाल लिए। वो अपने भाई, बाप और दादा के बारे में कोई बात नहीं करता था। जन्नत महसूस करके खामोश हो गई कि उसका दिल बहलाने आई थी, मजीद टेंशन से दो चार करने तो नहीं। बैग से मोबाइल निकालकर चंद एक मैसेज टाइप किए। वो मिसेस शराजी को तसल्ली दे रही थी कि सब ठीक है, आप सो जाएं। फिर फुर्सत से उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वो कैन हाथ में लिए बैठा था। वैसे एक सवाल है मेरे जहन में और काफ़ी अरसे से है, मगर मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा। उसने कहा। कैसा सवाल? गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। इतनी देर तक खामोश रहने के बाद अब वो गुफ्तगू में हिस्सा ले रहा था। आंखों में सुर्खी ठहरी थी, मगर तासुरात काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुके थे। वो बहुत रिलैक्स लग रहा था। मैं इस पर कभी बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ कहते कहते रुक गई। तुम जानते हो मुझे पहले डाइवोर्स किस लिए हुई थी? फारिस बेंच पर बाजू फैलाए उसकी आंखों में देखकर रह गया। उसे तौक्का नहीं थी वो अपने माजी से जुड़े किसी अजियत भरे वक्त का हवाला दे सकती है, वो भी इस मजबूती के साथ। तुम्हें बुरा नहीं लगता? मतलब तुम्हें पहले बहुत नफरत हो गई थी मुझसे कि मैं ऐसी हूँ, और ये कि मैंने एक बच्चे की जान लेने की कोशिश की। फिर ऐसा क्या हुआ, तुमने इस बात को हमारे दरमियान से निकाल दिया? हारिस उसके अजीबोगरीब सवाल पर मुतखीर सा बैठा रह गया। क्या वो अपना मामला छेड़कर उसका जहन भटकाने की कोशिश कर रही है, या फिर वो वाकई में इसका मौक़िफ़ जानना चाह रही है? मुझे एक ने छोड़ दिया कि मैं ऐसी हूँ, मुझे दूसरा ये जानकर कैसे अपना सकता है कि मैं वैसी ही हूँ? उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, न आंखें नम थीं, न तासुरात में किसी दुख का शाइबा था। वो जैसे अपनी नहीं, किसी दूसरे, तीसरे या किसी चौथे इंसान की बात कर रही थी। ऐसे जैसे उसके अंदर एक उलझन हो, एक गिरा जो खुलने का नाम न लेती हो। तुम फिर से कुछ उल्टा सीधा सोच रही हो? नहीं तो, ये तो बस एक सवाल है। वो चुप हो गया, कुछ देर तक चुप ही रहा। मैं बहुत पहले जान गया था तुम किसी की जान नहीं ले सकती। कैन लबों से लगाकर उससे सिप लिया। जन्नत दम साधे उसे देखकर रह गई। ये अलग बात है कि तस्लीम नहीं करना चाहता था, कहकर दूर तक देखा। इशारा उन तलपातों का था, तंज और तानों का था, इस ज़हनी अजियत का जिससे वो उसे दो चार करता रहा था। क्या मतलब, कैसे जान गए थे? जन्नत की आंखों में हैरत उतरी। उसकी हकीकत तो सिर्फ उसके पास ही थी। अगर कहीं से मालूमात लेता भी तो उसे मुस्बत जवाब तो कभी ना मिलता। खानदान भर में सभी उसे मुजरिम गिरदानते थे, तो उसकी हमायत में कोई कुछ बोला तो हरगिज़ नहीं होगा। तो फिर उसकी आइसक्रीम तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। जब मुझे एनाफ्लेक्टिक शॉक हुआ था तब। उसने कहा। कैन से मजीद चंद घूंट लिए। यू सेव्ड माई लाइफ, रिमेंबर? इससे ये कैसे साबित हुआ कि मैं बेगुनाह हूँ? वो चंद लम्हों तक
पुरसोच निगाहों से सामने झाड़ियों को देखता रहा। तुमने मुझे CPR दिया था। हाँ तो उसके लिए ये इतनी बड़ी बात ना थी कि उसका यूं जिक्र किया जाता। ये जानते हुए भी कि इस रिश्ते को निभाने का मेरा कोई इरादा नहीं। वो रुक गई, आंखों में नाफहमी का तासुर लिए उसे दोबारा देखा। फारिस ने गर्दन मोड़कर जन्नत को देखा। क्या वो अभी भी नहीं समझी? क्या मतलब? अगर तुम्हारे लिए किसी की जिंदगी से ज्यादा अपना मुफाद अहम होता तो तुम मुझे CPR ना देती। सिंपल। वसाहत देकर उसकी मुश्किल आसान करना चाही। जन्नत होंक सी उसे देख कर रह गई। कैसा मफाद? कौन सा मफाद? तुम क्या कहना चाह रहे हो? फारिस वाजदान की बेवा होना ज्यादा फायदेमंद साबित होता या दूसरी बार तलाक याफ्ता होना? उससे झल्ला कर कहा तो जन्नत की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुंह हैरत और सदमे से खुल गया। अल्लाह! दोनों हाथ गाल पर और फिर अपने मुंह पर रख लिए। ये तो मेरे ज़हन में आया ही नहीं। हैरत, शौक, सदमा, जैसे दिमाग की चोलें हिलकर रह गई हों। फारिस ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। अफसोस हो रहा है अब? जबड़े भींचकर पूछा। बहुत ज्यादा। वो तासुफ से सर हिलाकर उठ गया। रुको! झट से अपना पर्स उठाया और तेजी से इसके पीछे आई। उफ, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, कितनी बेवकूफ हूँ। अपना सवाल, फारिस का जवाब, उसका मौकिफ, अपनी जात पर उसकी ऐसे निगाह, रद्द-ए-अमल पर ऐसा तज्जिया। लब भींचकर मुस्कुराहट दबाती उसके करीब हुई। अगर जरा सा भी, अंगूठे की पोर को उंगली से जोड़कर कहा, जरा सा भी मेरा क्रिमिनल दिमाग होता तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती। शराजी इंटरप्राइजेज की नई CEO मैं होती। वो उसकी रोशन आंखों में शरारत का रंग देख सकता था। मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले आया? वो बढ़ा कर रह गया। उसके बराबर में चलते हुए वो दिल खोल कर हंसी और इस तरह हंसते हुए बहुत प्यारी लगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि मानसी की किसी तकलीफदेह बात पर उसके चेहरे पर दुख भरे तासुरात नहीं थे। वो हंसकर उसका मौक़िफ़ एंजॉय कर रही थी। इतनी सी बात से मेरी पूरी शख्सियत का अंदाज़ा लगा लिया। देख लो तुम कितनी आसान हो। वो जेबों में हाथ डाले कह रहा था और वो उसके आगे उल्टे कदम पीछे हो रही थी। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं तुम्हारी सोच से ज़्यादा खतरनाक हूँ। मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो तुम भी नहीं कर सकते। फारिस के लबों को मुस्कुराहट छूकर गुजरी। हाँ, वो ऐसी ही थी, सादिक दिल, सच्चे जज्बात से, मासूमियत से, अपनी दुआ और नाउमीदी से नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाने वाली। मसलन? मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ, आंखों में आंखें डालकर बोली। वो तो तुम ले चुकी। ओह वाओ, क्या तुमने अभी तस्लीम किया तुम एक ज़ोंबी हो? आंखें चमक उठी, चेहरा खुशी से खिल उठा। वो मुस्कुरा कर रह गया। मैं एक ज़ोंबी के साथ फिर रही हूँ। आवाज़ कुछ बुलंद थी। करीब से गुजरते एक अंकल और आंटी साहिबा ने मुड़कर अचंभे से उसे देखा, फिर उसकी ज़ोंबी को। सॉरी, मेरी वाइफ को दौरे पड़ते हैं। उसे बाजुओं के घेरे में लेते मासतखाना लहजे में गोया हुआ। जन्नत की सर पर लगी तलवों में भुजी। क्या कहा? वो उसी गिरफ्त में मचल कर चीखी थी। उसे साथ लिए सीढ़ियों का रुख कर गया था। उतरते वक्त उसने एक दो मुक्के तो जन्नत से खा ही लिए थे। तुमसे मेरी खुशी जरा बर्दाश्त नहीं होती। उसका मूड ठीक करने उसके साथ गई थी, वापसी पर अपना मूड खराब करके आ गई। मेरी वाइफ को दौरे पड़ते हैं। पैसेंजर सीट पर बैठी थी, जमकर नकल उतारी, गुस्सा उतारा, बुड़बुड़ाती रही। लब भींच का मुस्कुराहट दबाए वो सुनी अनसुनी किए यकसुई से ड्राइविंग करता रहा। घर पहुंचते ही वो मिसेस शराजी के कमरे में चला गया। वो बेड पर नीम दराज उनके इंतजार में जाग रही थी। हालांकि जन्नत ने मैसेज करके उनसे कहा था सब ठीक है, वो सो जाएं, मगर फारिस को देखे बगैर उन्हें नींद नहीं आ सकती थी। जाते वक्त भरम था, मगर अब उसके तासुरात बेहतर थे। ताहम आंखों में अभी भी हज़ां की नमी थी। उनके पास बैठा तो उन्होंने गाल पर हाथ रखा, फिर अपनी गिरफ्त में लेकर उसे खुद से लगा लिया। कुछ देर बाद जन्नत उन्हें देखने आई तो अधखुले दरवाजे में ही रुक गई। फारिस उनके पास ही सो गया था। मिसेस शराजी उसके बालों में हाथ फेरते हुए दुआएं पढ़कर फूंक रही थीं। सर उठाकर उसे देखा। लाइट्स ऑफ कर दूं? उससे सरगोशी में पूछा। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। कंफर्टर फारिस पर फैलाते हुए उसे साइड टेबल का लैंप बंद कर दिया। पानी मिसेस शराजी के मेज़ पर रखा और लाइट्स ऑफ करके आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करती अपने कमरे में आ गई। बेड पर बैठते हुए उससे एक गहरी सांस ली। पूरे दिन के वाक़यात जहन में दौड़ गए। उस इंकशाफ को सोचा जो आज उस पर हुआ था। आरज़ू जहांगीर की
اس تک پہنچنے کی کوشش سمجھ سے باہر ہو گئی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ اپنے بیٹے کی نفرت سے واقف تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا لیا، ان کا نام سرچ کر کے ان سے متعلق آرٹیکلز پڑھتی گئی، وہ انٹرویوز جو انہوں نے دے رکھے تھے، وہ کلپس جو آن کی آن میں وائرل ہو جاتی تھیں، ان کی ادائیں، میک اپ، ڈریسنگ سینس کمال کی تھی، مغربی لباس ہو یا مشرقی، ہر روپ میں ڈھل کر قیامت ڈھا رہی تھیں۔ 2 سال پہلے تک کے جو انٹرویوز تھے ان میں ان کی ذاتی زندگی زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی تھی، مگر اب جو انٹرویوز تھے ان میں وہ بہت دھڑلے سے اپنے بیٹے کا ذکر کرتی تھیں اور بہت فخر سے اپنے ساتھ اس کا نام جوڑتی تھیں۔ حالیہ انٹرویو اس نے پھر سے دیکھا، آج اسے سمجھ میں آیا فارس نے ٹی وی بند کیوں کر دیا تھا۔ وہ آرزو جہانگیر کو دیکھنا تو درکنار، ان کی آواز تک سننا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے قریبی رشتے کے لیے اتنی نفرت اور تلخی اسے اندر تک اذیت میں مبتلا کر گئی۔ مائیں چھوڑ دیتی ہیں، مائیں توڑ دیتی ہیں، مگر جانے کیا بات تھی کہ اپنی ماں کی تمام تر نفرت سہتے ہوئے بھی وہ ان سے کبھی بھی نفرت نہیں کر سکی تھی۔ آخری وقت تک اس کی خواہش رہی تھی کہ وہ اسے اپنا لے، آخری وقت تک اس نے چاہا تھا وہ ان کی ہو جائے۔ مرنے کے بعد بھی ان کی ناراضی اور نفرت کسی طور اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ دل آج بھی غم سے بھر جاتا تھا، اپنے نقصان پر رو پڑتا تھا۔ سنا ہے آپ دادی بننے والی ہیں؟ انٹرویو کو اس مقام تک لے آئی جہاں سے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اینکر سوال کر رہی تھی، آرزو جہانگیر کا چہرہ کھل اٹھا تھا، وہ جواب دیتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اینکر ان کے بیٹے کا پوچھ رہی تھی، بیٹے کی چند ایک تصاویر بیک گراؤنڈ پر دکھائی جا رہی تھیں اور وہ بتا رہی تھیں کہ ان کا بیٹا اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھنا پسند کرتا ہے اور وہ خود بھی ایسا ہی چاہتی ہیں۔ کچھ پرانی پوسٹس اور آرٹیکل بھی تھے، ایک ایسی پوسٹ بھی تھی جس انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بہت اچانک فارس واجدان کی تصویر شیئر کر کے اس کے ساتھ اپنے رشتے کو سب پر ظاہر کر دیا تھا۔ اس بات کو غالباً 2 سال ہو چکے تھے۔ کتنے عرصے تک یہی خبر گردش کرتی رہی تھی اور وہ کچھ حیرت سے وہ کمنٹس پڑھتی جا رہی تھی جو اس تصویر کے نیچے دیے گئے تھے۔ کچھ فینس کے تاثرات تھے اور کچھ مخالفین کے حادثانہ تبصرے اور تجزیے۔ یہ جانتی ہے اسے سوشل میڈیا پہ ان کیسے رہنا ہے؟ اب یہ اچانک بیٹا کہاں سے آ گیا؟ بیٹا تو قبول کرنا ہی تھا۔ آئی مین لک ایٹ ہم، ہی از CEO آف شرازی انٹرپرائزز۔ ایک قاتل کو اپنے ساتھ جوڑ کر ریپوٹیشن خراب کر لے گی۔ جنت کا دل رک گیا۔ ڈیڈ ہی ریئلی کلڈ ہز فادر اینڈ برادر؟ اور وہ آخری کومنٹ، وہ آخری سوال۔ جنت کی سانسیں تھم گئیں، دل رک گیا، آس پاس سناٹے پھیل گئے۔ ساکت، منجمد، پتھرائی ہوئی نگاہوں سے فارس کی تصویر کو دیکھا۔ ویسے ان کی یہ بات تو ٹھیک ہے، تم مجھے نہیں جانتی۔ ایک ہی لمحے میں کئی منظر ابھرے اور اسی ایک ہی لمحے میں اسے کئی باتیں یاد آ گئیں۔ مشتعل اعصاب کے ساتھ لیپ ٹاپ بند کر کے پرے دھکیل دیا۔ لوگ اتنی خطرناک باتیں کرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس نے اپنی سوچ کو بھٹکنے نہیں دیا، ذہن کو الجھنے نہیں دیا، خود پر قابو پاتے ہوئے اٹھ کر کھڑکیاں کھول دیں۔ کتنی ہی دیر تک آنکھیں موندے گہری سانسیں لیتی رہی۔ جھوٹ، غلط بیانی، حسد میں کیے گئے تبصرے، سوال۔ اس نے سوچا، بار بار سوچا اور پھر اپنے ذہن سے ان خیالات کو نکال دیا۔ ریحان شرازی حماد شرازی کا بیٹا تھا اور حماد شرازی فارس واجدان کا سگا بھائی نہیں تھا۔ کیا رشتے کا اختلاف اس درار کا سبب بنا ہے یا پھر اس نفرت کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ سیاہ رنگ کی لانگ سکرٹ پر سیاہ چمکتی ہوئی شرٹ زیب تن کیے، سرخ رنگ کی لپسٹک، اسی رنگ کا بیگ، پینسل ہیلز اور نفیس جولری، لیئرز میں کٹے رنگے ہوئے بال جن میں مرہوتی انگلیوں کو حرکت دیتی وہ اپنی گاڑی سے نکل کر سیدھا عمارت میں داخل ہو گئی تھی۔ 5ویں منزل پر اس کا لگژری اپارٹمنٹ تھا۔ لفٹ کام نہیں کر رہی تھی تو اسے سیڑھیوں کا رخ کر لیا تھا۔ وہ پورے 1 ماہ بعد پاکستان واپس آئی تھی۔ اپنی اس واپسی پر اور ملنے والی کامیابی پر اس کا چہرہ روشن اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ موبائل اسکرین پر اسکرولنگ کرتی جا رہی تھی۔ بہت سے میسیجز سے تصویریں تھیں، کچھ چٹپٹی سی خبریں، کچھ انکشاف اور کارنامے، لیکن اسے سب سے زیادہ خوشی موصول ہوتے صرف ایک پیغام پر ہوئی تھی۔ وہ ایک پیغام جیسے اس کی ریاست کا ثمر تھا۔ ایک مبہم سی پرسرار مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ دل کی اتھا گہرائیوں میں سکون اتر گیا۔ یہ سب کر کے تمہیں کیا مل جائے گا؟ میسیج موصول ہوا تو وہ ریلنگ پر ہاتھ جمائے رک گئی۔ کافی دیر تک رکی رہی۔ اس نے ٹائپنگ شروع کی۔
کچھ ایسا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لکھ کر پھر سے قدم اٹھانا شروع کیے۔ مطلوبہ فلور پر مطلوبہ دروازے کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ اپنے نازک قدموں کو ہیل کی گرفت سے آزاد کرنے کے بعد سلیپرز پہنے، پھر ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کرنا چاہیں تو ادراک ہوا سوئچ بورڈ کام نہیں کر رہا تھا۔ نگاہیں بھٹکتی ہوئی لانچ اور پھر اوپن کچن کی طرف چلی گئیں۔ اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ تھم گئی، حیران و ششدر، ساکت، بدحواس۔ مدھم سی سرکار روشنی میں اس کے اپارٹمنٹ کا منظر کسی حد تک نمایاں ہو رہا تھا۔ گلدان، پینٹنگز، گلاس، ٹیبلز، کراکری، غرض کے ہر شے توڑ پھوڑ کا شکار تھی۔ صوفے کے کشن بکھرے ہوئے، ٹی وی اسکرین فرش پر گری تھی۔ کچن کا تو اس سے بھی برا حال تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ کچھ مدہوش سی قدم اٹھاتی بیڈ روم کی طرف بھاگی، ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کر دیں۔ بیڈ روم کی حالت بھی ابتر تھی۔ اس کی قیمتی نفیس جولری، سونے کے زیورات ہر جگہ بکھرے تھے۔ وہ جھٹکے سے پلٹی اور اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ بیرونی دروازہ بند ہوا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ کی تمام بتیاں روشن ہو گئیں۔ دو سوٹڈ پھوٹڈ مردوں کے درمیان کھڑے شخص پر نظر پڑتے ہی وہ منجمد ہو گئی۔ وقت اتنا نہیں گزرا تھا کہ اسے پہچان نہ پاتی۔ وہ گندمی چہرہ، تاریک آنکھیں اور اسرار لیے تاثر اس کے لیے ہرگز نئے نہیں تھے۔ تم؟ صدمے سے لب ہلے۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس اسی تمکینت سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ بھورے بال جیل کی مدد سے پیچھے کو جمے ہوئے تھے۔ داہنے ہاتھ میں وہی محسوس زنجیر جسے وہ اکثر انگلیوں میں لپیٹے رکھتا تھا۔ آنکھیں کسی بھی تاثر سے آری اور چہرہ مکمل سپاٹ تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کو یاد ہوں۔ اس کا انداز ویسا ہی روبوٹک سا، لہجہ آج بھی سادہ سا تھا، نہ غصہ، نہ سختی، نہ نرمی، نہ ہی کوئی اور تاثر جھلکتا تھا۔ وہ دم سادے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھبرائیے نہیں، میں صرف آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ کانچ کے ٹکڑے اور بہت سی توڑ پھوڑ کا شکار چیزیں اس کے بھاری قدموں تلے چرمرا گئی تھیں۔ بات؟ وہ آنکھوں میں صدمے کی سرخی لیے شدید غصے کے عالم میں پھٹ پڑی۔ اسے بات کرنا کہتے ہیں؟ ہاؤ ڈیئر یو! پلیز وہیں رکیے، کہہ کر اپنا ہاتھ اٹھایا۔ توڑ پھوڑ گھر تک ہے تو اسے گھر تک ہی محدود رہنے دیجیے۔ واضح دھمکی تھی۔ وہ ایک دم سے مشتعل اعصاب کے ساتھ رک گئی تھی۔ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی میری مرضی کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو کر یہ سب کرنے کی؟ اس سے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر جلایا، کش لے کر دھواں اڑایا، پھر اس دھوئیں کی سطح میں نظر آتے ادینہ زبیر کے لال بھوکا چہرے کو دیکھا۔ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ حالانکہ ایسی ہی توڑ پھوڑ آپ میرے صاحب کی زندگی میں کتنی بار کر چکی ہیں۔ رک کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ میں نے تو بس آپ کو آپ کے طریقے سے جواب دیا ہے میڈم۔ ادینہ کے وجود میں ایک دم سے سناٹا پھیلا تھا۔ اسی سناٹے میں ایک چنگاری سی اٹھی تھی، وجود سلگ اٹھا تھا۔ اب آپ سمجھ تو گئی ہوں گی میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ کہہ کر ایک سوالیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ ادینہ کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اپنی کسی بھی حرکت پر ملنے والا فارس واجدان کا یہ پہلا ری ایکشن تھا، پہلا رد عمل، غیر ممکنہ جواب۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا تھا، اور جیسا وہ چاہتی تھی ویسا اب نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ ایک سمجھدار اور مسلط پسند خاتون ہیں۔ امید ہے آئندہ آپ میرے صاحب کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت نہیں کریں گی۔ تمہیں لگتا ہے میں ان اونچے ہتھ کنڈوں سے ڈر جاؤں گی؟ آگ اگلتا ہوا لہجہ، خیر برساتی آنکھیں تھیں۔ تمہارے باس کو ابھی بھی یہ لگتا ہے اس طرح مجھے ڈرا دھمکا کے دبا لے گا؟ کیا نہیں جانتا اس سوسائٹی میں میری بھی ایک پہچان ہے، میرے تعلقات بہت اونچے لوگوں سے ہیں۔ خیر یہ تو میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں آپ کے کتنے اونچے لوگوں سے تعلقات ہیں، اور یہ بھی کہ آپ اس سوسائٹی کی کتنی عزت دار اور کامیاب ممبر ہیں۔ لیکن میں ان سب کے لیے نہیں آیا۔ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ میں یہاں اپنے صاحب کی بیوی کے لیے آیا ہوں۔ ان سے دور رہیے، یہ میری آپ کے لیے آخری وارننگ ہے۔ اور اگر نہ ہٹی تو؟ لہجہ مستحکم، انداز چیلنجنگ۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے جیسے کسی بات اور حرکت سے، خوف اور دھمکی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ ہٹ دھرمی کی انتہا پر تھی۔ ایسا کر کے آپ کیا حاصل کر لیں گی فارس؟ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے آپ دونوں کا پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں اب پیچ اپ چاہتی ہوں؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ مجھے میرا حق چاہیے۔ آپ آلریڈی لے چکی ہیں۔ اس طرح کچھ لاکھ میرے منہ پر مار دینے کا مطلب ہے مجھے میرا حق مل چکا؟ وہ گررائی۔
قانوناً آپ کا حق نہیں بنتا تھا، اس کے باوجود فارس صاحب نے آپ کو رقم ادا کر دی تھی۔ اس نے اپنے محسوس لہجے میں کہا، یہ کام میں نے کیا تھا۔ میں پیسوں کا ایک بیگ آپ کے حوالے کر کے گیا تھا، اور وہ چند لاکھ نہیں تھے جیسا آپ کہہ رہی ہیں، اور وہ حق بھی نہیں تھا جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ ادینا زبیر کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں، آنکھوں میں سرخی اور وحشت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے انتقام کی خاطر میری زندگی برباد کر دی، اور تم چاہتے ہو میں خاموش رہوں؟ اس طرح توڑ پھوڑ کر کے مجھے دھمکانے آئے ہو؟ دھمکانے نہیں آیا، صرف بتانے آیا ہوں۔ سنجیدگی سے کہہ کر جانے کے لیے مڑ گیا۔ میں ابھی تک چپ ہوں تو وہ سمجھ رہا ہے بات ختم ہو گئی، جب بولنے پہ آئی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ غصے سے چلا اٹھی۔ ادینا میڈم، بھاری آواز اب کے قدرے بلند ہوئی تھی۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے کانسیکوینسز کا خیال رکھیے گا۔ میرے صاحب آج تک آپ کی ہر حرکت پر خاموش رہے ہیں، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو محض ایک چھوٹی سی وارننگ ہے۔ ہاں، چھوٹی سی وارننگ۔ وہ استحصائیہ انداز میں ہنسی۔ اپنے سگے باپ اور بھائی کو مار ڈالنے والے کی چھوٹی سی وارننگ ایسی ہی ہو سکتی ہے۔ نوارد نے مڑ کر اسے دیکھا۔ حیرت ہے، آپ پھر بھی ان سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ مسکراہٹ دھانے گال کی جانب اٹھ گئی، پرسراریت مزید بڑھ گئی۔ ادینا لب بھیج کر کھڑی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فلیٹ سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو ٹوٹی ہوئی ایک ایک چیز سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ دیوار گیر آئینے پر جا ٹھہری۔ وہ پہلے صدمے میں تھی، اب صدمہ اشتعال میں بدلنے لگا تھا۔ تباہکاریوں کا شکار اس کا اپارٹمنٹ اس کے اندرونی توڑ پھوڑ کا غماز ہونے لگا۔ وہ پاگل ہونے لگی۔ میں تمہیں برباد کر دوں گی فارس، جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں۔ ایک دم سے چیختے ہوئے اس نے سینٹ زمین پر دے مارا تھا۔ سر تھامے وہ نیچے بیٹھ گئی۔ چہرہ غم و غصے سے سرخ ہونے لگا تھا، مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں آنے والی شے اٹھا کر دیوار پر دے ماری تھی۔ ٹوٹے ہوئے گلدان کے مزید ٹکڑے ہوئے تھے۔ تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، بہت بھاری۔ اندر باہر ایک آگ سی چل رہی تھی۔ آئینے کے ٹکڑوں میں اس کا خوبصورت چہرہ کئی حصوں میں بٹ چکا تھا، اور ہر حصے میں اس کی شکل نامکمل اور غیر واضح نظر آ رہی تھی۔ نیند گہری تھی مگر سکون بھری نہ تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل جاتی تھی، ایسے جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو یا بلندی سے گرا دیا ہو۔ کئی بار اس نے کروٹ بدلی، تکیہ کبھی سر کے نیچے رکھا، کبھی گرا دیا، کبھی کمفرٹر چہرے تک لیا اور کبھی پورا کا پورا ہٹا دیا۔ اس الجھن اور بے چینی میں اسے مسز شیرازی کا لمس یاد رہا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے جانے کیا کچھ پڑھ کر پھونکتی رہیں۔ اب کہ جب آنکھ لگی تو آس پاس کا کوئی ہوش نہ رہا۔ مکمل خاموشی اور سناٹے کی زد میں وہ کتنی ہی دیر تک سویا رہا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے سکون میں خلل ایک دم سے اٹھنے والے شور نے ڈالا تھا۔ بند دروازے کی اس پار ٹھک ٹھک کی آواز ابھری تھی۔ کوئی چیز نیچے گری تھی، کچھ ٹوٹا بھی تھا شاید۔ اس سے کونی کے بل اوپر ہو کر کمرے میں نگاہ دڑائی۔ دروازہ بند تھا۔ بیڈ روم میں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ٹیبل کلاک پر وقت دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ آوازیں تیز تھیں پہلے، اب اچانک مدھم ہو گئی تھیں۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سلیپرز پہنے، موبائل اٹھا کر اسکرین پر کچھ دیکھا، پھر اسے جیب میں ڈالتے ہوئے باہر آ گیا۔ راہداری کی دوسری طرف لاؤنج کے عین سامنے جو چہرہ نظر آیا وہ زید کا تھا۔ ساتھ ایک جیسی شکل والے 2 چشماٹو بچے بھی تھے۔ لاؤنج کے صوفوں کے گرد چیختے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ اس پر نظر پڑی تو رک گئے۔ وہ ان کے سر پر آ گیا۔ پکنک پر آئے ہو؟ جس طرح سے انہوں نے ادھم مچا رکھا تھا تو اسے غصہ چڑھ گیا۔ آئے ہیں۔ زید سر اٹھائے فارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ غصے سے کال پھولے ہوئے اس کے چشماٹو کزن بھی اس کے پیچھے تھے تو ہمت اور جرأت دیکھنے لائق تھی۔ کچھ پسٹل بھی تھے جو جیبوں میں اڑسے ہوئے تھے اور جن سے چھوٹی چھوٹی گیندیں فائر ہوتی تھیں۔ سب سے چھوٹے والے کے پاس جادوئی تلوار بھی تھی اور تیر کمان بھی، پلاسٹک کے۔ ہو از ہی؟ اتنے بڑے گھر میں انہیں کوئی نیا چہرہ نظر آئے تو پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ نو ون، زید نے ان سے کہا۔ ایک تو وہ ان کے شور سے بیدار ہوا تھا، دوسرا زید کا جواب اسے اندر تک سلگا گیا۔ نو ون؟ آگ کے شعلوں میں لپٹا فارس گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھکا تاکہ آمنے سامنے برابری پر بات ہو سکے۔ بات کیا ہونی تھی؟ زید کے اس طرح سینہ تان کر گھورنے پر ضبط کر کے ہاتھ اٹھائے اور اس کے گال پکڑ کر کھینچ ڈالے۔ وہ ایک دم سے چیخ اٹھا، جنت جانی ہیلپ! جنت جو اپنے چھوٹے چھوٹے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام سنبھالے ہوئے تھی،
اوپن کچن سے منظر دیکھتے ہی ہوش اڑے، فوراً آ گئی۔ فارس! زید یہ گال چھڑوائے فارس کو پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ پیار کر رہا ہوں۔ دانت پر دانت جمائے، آواز نیند سے متاثر لگ رہی تھی، بھاری، مدھم، گہری۔ ایسے کرتے ہیں پیار؟ گال لال کر دیے بیچارے کے۔ زید کو خود سے لگاتے ہوئے فارس کو گھورا۔ جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے وہ منہ میں سکیڑے کھڑا تھا، پیشانی پر بال بے ترتیب ہو رہے تھے، آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ یقیناً وہ بچوں کی آواز اور شور سے ہی بیدار ہوا تھا، ورنہ اس نے تو سوچا تھا وہ دوپہر سے پہلے اسے نہیں جگائے گی، کہ اتنی مشکل سے اور اس قدر سکون سے سویا ہوا تھا جیسے کافی عرصے بعد نیند آئی ہو۔ پتہ نہیں بچے مسز شرازی کے بیڈ روم تک کیسے پہنچ گئے تھے۔ الجھ کر راہداری میں نظر دوڑائی، چونکہ کارپیٹ نہیں بچھا ہوا تھا تو انہیں اپنی گاڑیوں کے لیے ایک لمبی سڑک مل گئی تھی۔ اس نے بچوں کو باہر بھیج دیا۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ برہمی سے پوچھ رہا تھا۔ مسز فاروق اپنی نند کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تو اس لیے بچوں کو یہاں چھوڑ دیا۔ کیا گھر میں کوئی آیا نہیں تھی جو ان کی دیکھ بھال کرتی؟ آس پاس ہر طرف کھلونوں کا بکھیڑا دیکھ کر بہت اریٹیٹ لگ رہا تھا۔ نہ اس شور کی عادت تھی اور نہ موڈ ایسا کہ کوئی بھی بدلاؤ قبول کر پاتا۔ اس کے ماتھے پر شکن اور اعصاب تناؤ کا شکار لگ رہے تھے۔ جنت نے گہری سانس لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم آرام کرو، میں خیال رکھوں گی، اب کوئی آواز نہ آئے۔ کوئی ضرورت نہیں، بگڑے تیوروں کے ساتھ کہہ کر باہر آ گیا۔ 10 بجے کا وقت تھا مگر باہر دھوپ سے موسم میں غروب آفتاب کا گمان ہو رہا تھا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اب ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہونے لگی تھی۔ اس نے موبائل نکال کر کچھ دیکھا، پھر سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے پلر کے ساتھ سر ٹکا لیا۔ وسیع اور اس لان میں اب فٹ بال کھیلا جا رہا تھا اور گیندیں بھی فائر ہو رہی تھیں۔ زویا اقصیٰ سے نیل پالش لگوا رہی تھی۔ کھلی فضا میں گہری سانس لیتے اس نے آنکھیں موند لیں۔ چند لمحوں بعد کھولی تو زویا بالکل اس کے پاس کھڑی تھی، اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کچھ حیرت سمو کر اسے باغور دیکھتی ہوئی۔ ننھے ننھے سرخ ناخن، آنکھوں پر ہلکا سا گلابی میک اپ، لائنرز بھی لگا تھا، ایک آنکھ پر کچھ موٹا، دوسری پر کچھ باریک۔ لپسٹک بھی تھی جو اس کی باریک سے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ گلابی ڈریس تھا تو میچنگ آئی شیڈو، ایک آنکھ زیادہ پنک، ایک آنکھ زیادہ جامنی۔ اقصیٰ کے کارنامے۔ اپنی بہن کو اس کے پاس کھڑا دیکھ کر زید فوراً الرٹ ہو کر بھاگا چلا آیا۔ زویا سویٹی، اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ ڈونٹ ٹاک ٹو ہم۔ ہاں، وہ تو جیسے اس کی بہن کو کھا ہی جاتا، تب کر رہ گیا۔ زویا کچھ دیر تک اپنے بھائی اور کزنس کے ساتھ فٹ بال کھیلتی رہی اور جب وہ چپس کھانے بیٹھے تو ایک بار پھر اس کے پاس آ گئی۔ جاؤ یہاں سے۔ اس نے ہاتھ ہلا کر زویا کو جانے کو کہا، مگر وہ بھی زید کی بہن تھی، کہیں نہیں گئی۔ فارس کو اس لمحے نہ موسم اچھا لگ رہا تھا، نہ بارش، نہ ماحول، نہ بچے اور نہ شور۔ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے جنت باہر آئی۔ زویا کو اس کے پاس کھڑا دیکھا تو گہری سانس لے کر مگ اسے تھما دیا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کب سے کھڑی ہے وہ؟ ذرا سا پیار کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ اسے خفگی سے کہا۔ فارس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں اپنے بچے کے وقت کیا کرو گے؟ بڑبڑا کر زویا کی طرف اپنے بازو پھیلائے۔ یہاں آؤ میرا بیبی۔ وہ خوشی خوشی اس کے سینے سے آ لگی، برابر میں بیٹھ کر اپنے ناخن دکھائے، میک اپ دکھایا، ابھی تو وہ مہندی بھی لگوائے گی۔ ننھی ننھی ہتھیلیاں پھیلا کر کہا۔ اس سے باتیں کرتے جنت نے گدگدایا تو کھلکھلاتے ہوئے بھاگ گئی۔ گہری سانس لے کر فارس کی طرف مڑی تو وہ اسی پوزیشن میں گھونٹ گھونٹ کافی پیتا کسی گہری سوچ میں گم سرسبز گھاس کو دیکھ رہا تھا۔ شرٹ کی ہوڈی اب سر پر تھی۔ آنٹی تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ وہ چپ رہا۔ اسٹوڈیو میں ہے، مزید بتایا۔ خاموشی، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ایک بار پھر جنت کا دل خوف کے شکنجے میں آیا تھا، فکر میں دھڑکا تھا۔ بیٹھے بیٹھے بہت اچانک جانے اسے کیا ہو جاتا تھا۔ ایک پہر اگر وہ ٹھیک ہوتا تھا تو دوسرے پہر اس کا مزاج بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جتنا وقت وہ اس کے ساتھ گزار چکی تھی اس حساب سے اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس کے مزاج مستقل، اس کے اعصاب متحمل رہتے تھے، مگر اب تو جیسے ایک چھوٹی سی بات بھی اس کا اچھا خاصا پارا چڑھا دیتی تھی۔ یہاں کیا ہوا؟ داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر نیل کا نشان تھا۔ اسے چھو کر دیکھنا چاہا تو فارس نے ہاتھ جھٹک دیا اور پھر اٹھ کر اندر چلا گیا۔ جنت کچھ پریشانی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شام تک سب ٹھیک تھا جہاں تک اس کا خیال تھا،
لانگ ڈرائیو سے واپسی کے بعد وہ کافی حد تک نارمل تھا، لیکن اب وہ ایک بار پھر اس سے عجیب برتاؤ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جنت کی پریشانی میں ایک دم سے اضافہ ہوا تھا۔ بچے 4 بجے تک چلے گئے تھے۔ موسم کچھ ایسا تھا کہ بارش شروع ہوئی تو رات دیر تک ہوتی رہی۔ کچھ وقت وہ مسز شرازی کے پاس بیٹھا رہا، پھر اپنے آفس میں بند ہو گیا۔ عدیل کے ساتھ فائنانس مینیجر بھی آئے ہوئے تھے۔ ملازمہ کے ہاتھ اس کے آفس میں کافی بھجوانے کے بعد وہ خود کمرے میں کھڑکیوں کے سامنے کھڑے ہو کر شیشے پر پھسلتی بارش کو دیکھنے لگی۔ آج صبح اس کی روبی سے بات ہوئی تھی اور کچھ دیر پہلے دوسری بار بھی ہوئی تھی۔ روبی جاننا چاہتی تھی وہ ریان کو لینے کب آ رہی تھی۔ گھر میں طارق صاحب کی دوسری بیٹی کی شادی کے انتظامات ہو رہے تھے اور ریان کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ڈاکٹر کو دکھانے بھی نہیں لے جا سکتی تھی۔ رشیدہ اپنے مائکے گئی ہوئی تھی اور اس پر بھی کام کا بوجھ پڑا ہوا تھا۔ وہ سن رہی تھی تو دل وحشتوں میں گر گیا تھا۔ بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ مسئلہ بات سے حل ہونے والا نہیں تھا۔ وہ فارس سے بات کر کے دیکھ چکی تھی۔ دوبارہ بات کر کے مزید بدمزگی وہ نہیں چاہتی تھی۔ خصوصاً اس کے رد عمل کے بعد وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب جیسے سبھی آپشن ختم ہو گئے تھے۔ کسی معاملے کی گہرائی میں اترنے کا فی الحال اس کے پاس وقت نہ تھا۔ اسے بس جلد از جلد ریان کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اس کی چچی ہونے کے ناطے وہ اس سے ملنے جا سکتی تھی۔ وہ بیمار تھا تو اسے ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتی تھی۔ فارس اگر اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا تب بھی وہ ایک یتیم بچے کے لیے اور صاف منزل کے مکینوں کو خوف و حیا اور شرم تو دلا ہی سکتی تھی۔ خبرگیر کرنے والا ہوتا تو شاید وہ بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، مگر اب تو جیسے بے حسی کی انتہا ہو گئی تھی، فارس کی طرف سے بھی اور صاف منزل کے مکینوں کی طرف سے بھی۔ ایک ملاقات سے کیا ہوگا؟ اس نے سوچا، اپنے ضمیر سے پوچھا، حق کو دیکھا، سچ کو پرکھا، اس وقت کیا اہم ہے؟ وہ خود سے الجھتے ہوئے بارش کی سنگت میں اس مسئلے کا حل ڈھونڈتی رہی اور درمیانہ حل کوئی نہ تھا، آر یا پار، ریان سے ملاقات۔ ساری رات اس نے اسی شش و پنج میں گزار دی۔ صبح فارس آفس کے لیے جا چکا تو اس نے حاصل سوچ و بچار کے بعد آئمہ کو کال کر کے گھر بلایا۔ وہ کچھ مصروف تھی مگر شام تک وقت نکال کر اس سے ملنے آ گئی۔ گھر میں رونق سی لگ گئی۔ باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ڈائننگ ہال میں کھانا کھاتے ہوئے دنیا جہاں کی باتیں تھیں جو آئمہ گوشے گزار کرتی رہی۔ زیادہ تر اس کے شکوے فارس سے تھے جو سنی انسنی کی کھانا کھاتا رہا۔ مسز شرازی نے بھرپور ساتھ دیا۔ جنت بھی مسکراتی رہی۔ چائے پینے کے بعد جنت مسز شرازی کے ساتھ ان کے بیڈ روم میں آ گئی۔ انہیں میڈیسن دی، بیڈ پر تکیے درست کیے اور کمفرٹر اچھے سے ڈالتے ہوئے ملازمہ کو کچھ ضروری ہدایت دے کر انہیں شب بخیر کہتی ڈرائنگ روم میں آ گئی، جہاں آئمہ پہلے ہی کتاب ہاتھ میں لیے اس کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ سوری اس طرح تمہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کچھ نروس ہو کر کہا۔ آئمہ نے گہرا سانس لے کر آنکھیں گھمائیں۔ فار گاڈ سیک جنت، کتنی بار سوری کرو گی تم؟ کتاب شیلف میں رکھتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ پوری طرح سے جنت کی طرف متوجہ تھی۔ خوش لبوں کو تر کرتے ہوئے جنت نے ہمت مجتمع کر لی، ہر طرح کے خوف اور وہموں کو سلا دیا۔ بات ایک معصوم بچے کی تھی۔ اس کے لیے اب زندگی اور موت کا معاملہ ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو سوچا تم سے بات کرنی چاہیے۔ وہ صوفے کی بیک سائڈ پر بازو رکھے آہستگی سے بولی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ پہلے وعدہ کرو یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ وعدہ رہا۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ ایک سرسری سی نگاہ ڈرائنگ روم کے بند دروازے پر ڈالتے ہوئے اسے مدھم آواز میں کہا۔ عقب میں کھڑکیاں بند تھیں، پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے، رات تاریک اور چاند مکمل روشن تھا۔ کس سلسلے میں ہیلپ چاہیے؟ آئمہ نے گود میں کشن رکھ لیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں جانا چاہتی ہوں۔ کہاں؟ کسی سے ملنے جانا ہے اور میں یہ بات فارس کو نہیں بتا سکتی۔ مطلب فارس سے چھپ کر کسی سے ملنا ہے؟ آئمہ کی آنکھیں پھیلیں، آواز یکایک سرگوشی میں ڈھل گئی۔ What are you trying to do? I'm just trying to help someone. آئمہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جنت کی آنکھوں میں ایک خوف سا ٹھہرا تھا، چہرے سے پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ جنت چند لمحوں تک سر جھکائے چپ رہی۔ میں تمہیں ہر بات نہیں بتا سکتی، لیکن کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ سمجھو یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ مجھے ایک بچے سے ملنے جانا ہے۔ تو یہ بات تم فارس بھائی سے کیوں چھپا رہی ہو؟ وہ تمہیں منع نہیں کریں گے۔ وہ منع کر چکا ہے۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، لہجہ درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ فارس نہیں چاہتا میں وہاں جاؤں۔
لیکن اس بچے کے لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ اس لیے تم چھپ کر وہاں جانا چاہتی ہو؟ جنت نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اگر فارس بھائی کو پتہ چل گیا تو؟ اسے خدشے کا اظہار کر دیا۔ جس طرح سے وہ گھبرائی ہوئی تھی تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ فارس کے لیے بات معمولی نہیں ہوگی۔ اسی لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں نہیں چاہتی فارس کو کچھ پتہ چلے، تب تک نہیں جب تک میں اسے یہاں نہیں لے آتی۔ تمہیں لگتا ہے یہ بات فارس بھائی سے چھپی رہ سکتی ہے؟ پھر مجھے کہنے دو۔ You really don't know him۔ میرا اس وقت اس بچے کے پاس جانا بہت ضروری ہے۔ باقی تمام معاملات سمجھو میرے لیے آسان بھی ہو گئے ہیں، اس نے کہہ دیا بھاری دل کے ساتھ۔ وہ مضطرب ہو کر کہہ دیا، فارس بھائی بھی؟ وہ چپ رہی، سر جھکا رہا۔ میں نہیں جانتی اصل معاملہ کیا ہے، لیکن میرا یقین کرو جنت، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اگر انہوں نے منع کیا ہے تو تم میری مدد کرو گی یا نہیں؟ اس نے سر اٹھا کر دو ٹوک لہجے میں جس طرح سے پوچھا، آئمہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، تاثرات سنجیدہ ہو رہے تھے۔ اگر تم مدد نہیں کرنا چاہتی تو اٹس اوکے، میں خود مینج کر لوں گی، کہہ کر اٹھنا چاہا تو آئمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اس سے گہری سانس لے کر جس طرح سے پوچھا، جنت کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ تھینک یو سو مچ آئمہ، تھینک یو سو مچ۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے۔ شکریہ بعد میں ادا کرنا، پہلے یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ جنت نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا، پھر مدھم آواز میں اپنے منصوبے سے آگاہ کرنے لگی۔ خاموشی سے جنت کی بات سنتے آئمہ کے تاثرات کئی بار بدلے تھے۔ کئی بار اس نے کچھ حیرت اور پھر کچھ تفشیش سے جنت کو دیکھا تھا۔ چند ایک آئیڈیاز اس کے بھی تھے۔ جانتی تھی فارس اسے اب اکیلے میں کہیں آنے جانے نہیں دیتا، حتیٰ کہ اس کے گھر بھی نہیں۔ فیملی گیدرنگ اور فنکشن اٹینڈ کرنا تو دور کی بات تھی، سو اب پہلا مشن ہی یہی تھا کہ وہ کسی طرح جنت کو اپنے گھر بلائے۔ یہ کام فارس کی مرضی اور اجازت کے بغیر قطعی ناممکن تھا، اور اسے ممکن بنانے کے لیے جنت کمال نے پوری کہانی ترتیب دے ڈالی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو، آئمہ کو پتہ نہیں کس بات کی فکر تھی، بار بار کہہ رہی تھی۔ بہت سوچا ہے، مزید سوچنے میں وقت ضائع کیا تو کچھ برا ہو سکتا ہے، اس نے کہا۔ آئمہ خاموش ہو گئی۔ تمام معاملات طے کر کے وہ چلی گئی۔ 2 دن کا انتظار کر کے تیسرے دن اسے صبح سویرے پلان کے مطابق فارس کو آئمہ کی کال کے بارے میں بتایا اور اس کی طبیعت خرابی کے بارے میں آگاہی دی۔ گھر میں اکیلی ہے تو زیادہ پریشان ہو رہی ہے، بھائی اور بھابھی کو نہیں بتایا کہ وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ ہوا کیا ہے اسے؟ فارس نے پوچھا تھا۔ فوڈ پوائزننگ۔ جنت کا حلق خشک ہوا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی تو دھڑکن مزید تیز ہو چکی تھی۔ رات ہاسپٹل گزار کر آئی ہے، اس سے مزید کہا۔ بات مسز شرازی کے سامنے ہو رہی تھی تو انکار نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، کب تک واپس آؤ گی؟ اس نے اجازت دی تو جنت نے بے اختیار سکھ بھری سانس لی۔ اگر ٹھیک ہوئی تو جلد آ جاؤں گی، ورنہ ہو سکتا ہے اس کے پاس آج رات رک جاؤں، کیا خیال ہے؟ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا اور اس کے اس طرح دیکھنے پر جنت کے اندر ہلچل سی ہوئی۔ تم جانتے ہو مجھے جھوٹ اور دھوکہ پسند نہیں، جب کہہ دیا ہے اسے فائر کر دو سو فائر کر دو، نو سیکنڈ چانس۔ فارس کے آفس روم سے ایک بار اس نے یہ لفظ سنے تھے۔ وہ نظریں چرا گئی۔ ٹھیک ہے جیسے مناسب لگے، کوٹ پہنتے ہوئے اجازت دے دی۔ میں ڈراپ کر دوں یا؟ رک کر پوچھا۔ اسے آج ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، شہر سے باہر بھی جانا تھا۔ تمہیں آفس کے لیے دیر ہو جائے گی، مجھے تو ابھی تیاری بھی کرنی ہے، سنبھل کر کہا۔ اوکے، خیال رکھنا اپنا۔ وہ اپنا والیٹ، چابیاں اور موبائل اٹھائے باہر چلا گیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ ظہیر ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ ڈرائیور تو اسے چھوڑ کر چلا گیا مگر کارڈ وہیں کھڑا رہ گیا۔ جنت کچھ پریشانی سے اندر آ گئی۔ آخر تم نے ایسا کیا کیا کہ فارس بھائی کو تمہارے پیچھے جنات جیسے کارڈز لگانے پڑے؟ کیا میری غیر موجودگی میں تم اغوا ہوئی ہو؟ آئمہ نے مشکوک ہو کر پوچھا۔ اللہ نہ کرے، یہ کیا بک رہی ہو؟ جنت خفیف سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آخر اتنی سخت سیکیورٹی کی وجہ کیا ہے؟ آئمہ بہت حیران ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں ادینہ زبیر کو کوستے ہوئے جنت رخ بدل کر رہ گئی۔ نہ وہ ایک چھوٹی سی بات پر اتنی ٹینشن لیتی اور نہ فارس اس طرح روک ٹوک اور پابندی عائد کرتا۔ اب کیا ہوگا؟ پریشان ہو کر پوچھا۔ مجھے اندازہ تھا ایسا ہو سکتا ہے، کہہ کر اپنا بیگ کندھے سے لگایا، پھر رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا۔ ہم پچھلے دروازے سے باہر نکلیں گے، گاڑی تیار کھڑی ہے۔ جنت کی اٹکی ہوئی سانسیں یکدم بحال ہوئیں۔ لو یو آئمہ، تشکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا۔
آئمہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آئمہ کے ہمراہ اکبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی۔ آئمہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تو دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے وہ بھی گاڑی میں سوار ہو گئی، اس بات سے قطع بے خبر کہ ریان کے لیے اٹھایا جانے والا یہ قدم اس کے راستے میں کتنی بڑی مشکل لانے والا تھا۔ راولپنڈی شہر کی حدود میں داخل ہونے کے بعد مطلوبہ ایڈریس تک پہنچتے پہنچتے انہیں کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ آئمہ نے قدرے فاصلے پر گاڑی روک دی تھی۔ راستہ تنگ تھا، گلی کے اندر مطلوبہ گھر تک اسے اب خود جانا تھا۔ روبی کو کال کرتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ میں آؤں تمہارے ساتھ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، یہیں رکو، میں بس ریان کو لے کر ابھی آ رہی ہوں، اس نے کہا تو آئمہ نے اسٹیئرنگ وہیل چھوڑ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھتی گئی۔ بالکل سامنے ہی جس صحن سے جامن کا درخت جھانک رہا تھا وہی 2 منزلہ مکان ہی اور صاف منزل تھا، جس کے بیرونی دیواروں پر لائٹنگ کا اہتمام ہو رہا تھا۔ آس پاس لائٹس کا انتظام سنبھالتے لڑکے کھڑے تھے۔ روبی فون نہیں اٹھا رہی تھی تو اس نے اپنے طور سے لڑکوں سے صاف منزل کی بابت پوچھ کر کنفرم بھی کر لیا کہ وہ صحیح جگہ پہنچ گئی ہے۔ ادھ کھلے مین گیٹ کے سامنے رک کر گہری سانس لی، پھر خود کو سنبھالتے اندر داخل ہو گئی۔ گاڑی کی کھڑکی سے آئمہ نے اسے اندر جاتے دیکھا، پھر سیٹ کے ساتھ پش ٹکا کر ایزی ہو گئی۔ دونوں ہاتھ ہنوز اسٹیئرنگ وہیل پر تھے، انگشت شہادت متحرک تھی۔ گلاسز بالوں پر ٹکا کر موبائل اٹھا لیا۔ جنت اسے 5 منٹ کا کہہ کر گئی تھی، مگر جب پورے 15 منٹ گزر جانے کے بعد بھی اس کی آمد کے کوئی آثار نہ نظر آئے تو اسے جنت کو کال کی۔ بیل جا رہی تھی مگر دوسری جانب کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ جامن کے درخت پر چڑھا ایک لڑکا بے ہنگم انداز میں پھیلی ہوئی ان شاخوں کو کاٹ رہا تھا جو دروازے پر نیچے تک جھکی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر نگاہ دوڑاتی رہی، کلائی موڑ کر وقت دیکھا، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر باہر آتی اسے جنت کو بیرونی گیٹ سے باہر نکلتے اور اجلت میں قدم اٹھاتے گاڑی کی جانب آتے دیکھا۔ بچہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اسے کیا ہوا؟ جنت کے تاثرات دیکھ کر وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، چہرہ سرد ہو رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے دروازہ بند کر دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ آئمہ نے پریشان ہو کر پوچھا تھا۔ آنکھوں میں وحشت لیے اسے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ گاڑی سٹارٹ کرو۔ سانسیں بھاری۔ کیا ہوا؟ Is everything all right؟ وہ پریشان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اور تم بچے کو نہیں لائیں؟ آئمہ پلیز چلو یہاں سے، ایک دم سے بھیگی آواز میں کہا تو اس نے اوصاف منزل کے بیرونی گیٹ پر ایک نظر ڈالتے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی مرکزی شاہراہ پر ڈال چکی تھی۔ جنت اپنا سر تھامے بیٹھی تھی، آنکھوں میں صدمہ نظر آ رہا تھا، وحشت نظر آ رہی تھی، اذیت بھرا صدمہ تھا، حیرت تھی اور بے یقینی کا تاثر تھا۔ اسے آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپ مجھ سے میری جان کیوں نہیں مانگ لیتی ممی؟ متحرک گاڑی میں وہ بالکل ساکت، بالکل خاموش اور ویران سی بیٹھی تھی۔ آپ نے کہا واپس آ جاؤ، میں آ گیا۔ آپ نے کہا شادی کر لو، میں نے کر لی، مگر یہ نہیں، خدا کے لیے یہ نہیں۔ اس کا دل بھاری ہوا، سینے پر بوجھ بڑھ گیا، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ بہت حساس تھا وہ، جب بے رحم ہوا تو سب کے لیے ہوا، بے حس ہوا تو پوری طرح سے ہوا۔ اسے الزام مت دو جنت، میں بھی نہیں دیتی۔ بے اختیار ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، اپنا رخ شیشے کی طرف کر لیا۔ تم ٹھیک ہو جنت؟ آئمہ نے پوچھا تھا۔ اس کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے لب ہلے، اس کا دل لرزا۔ جنت کچھ تو کہو یار، کیا ہوا ہے؟ آئمہ کی آواز کہیں دور رہ گئی، آس پاس کے تمام مناظر دھندلا گئے، لبوں پر کپکپاہٹ تھی، آنکھوں میں تخیر تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر گرفت جما لی۔ فارس کو اچھا نہیں لگے گا اس کی بیوی حماد کے بیٹے سے ملے، تمہیں اپنے شوہر کے احساسات کا خیال ہونا چاہیے۔ اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ آئندہ نام نہیں لوگی تم اس کا میرے سامنے، اور نہ ہی ملنے کی کوشش کرو گی۔ دل شدت سے دھڑکا تھا، وجود خوف کے آئینی شکنجے میں جکڑا گیا تھا۔ آئمہ نے آدھے گھنٹے تک مسلسل ڈرائیو کرنے کے بعد پیٹرول پمپ پر گاڑی روک دی تھی۔ گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ سیٹ کے ساتھ پش ٹکائے، آنکھیں موندے بیٹھی تھی، چہرے پر درد بھرے تاثرات ٹھہرے تھے۔ بائیں ہاتھ میں دہنا ہاتھ تھا اور گرفت بے انتہا مضبوط۔ کیا ہو گیا ہے؟ آئمہ کے لہجے میں تفشیش نمایاں تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا، وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ میم، فارس صاحب آئے تھے۔ وہ گھر پہنچے تو ملازمہ نے آئمہ کو اطلاع پہنچائی۔ فارس آیا تھا؟ جنت کا دل کسی گہرے پاتال میں جا گرا،
आंखों में वहशत भर गई, वजूद कांप उठा। आयमा ने सदमे से जन्नत को देखा। तुम तो कह रही थी उन्हें शहर से बाहर जाना है, ये क्या हो गया? जन्नत का दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगा। उसे पता चल गया होगा आयमा, उसे पता चल गया होगा मैं वहां गई थी। जन्नत की रंगत सफ़ेद पड़ गई, आंखों में हरास फैल गया। सिर्फ नाम लेने और जिक्र करने पर वो उसका रिएक्शन देख चुकी थी। अब जब पता चलेगा वो वहां से होकर आई है तो क्या करेगा? हे रिलैक्स! आयमा ने फौरन से बाजू से पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया, उसके हाथ अपने हाथों में लिए। मैं फारिस भाई से कह दूंगी मैंने झूठ बोला था। मैं खुद तुम्हें अपने साथ लेकर गई थी। ये मेरा आइडिया था। हम बाहर घूम फिर कर वापस आ गए। हम रावलपिंडी गए थे, ये बात हम उन्हें कभी नहीं बताएंगे। वो कह रही थी, समझा रही थी, तसल्ली और दिलासे दे रही थी, मगर उसकी तफ्शी नहीं हो रही थी। आंखें हनूस फैली हुई, रंग हनूस उड़ा हुआ था। मुठियां भींचकर उससे खुद पर काबू पाने की कोशिश की थी, मगर टेंशन किसी सूरत कम नहीं हुई थी। अगर इतना ही कोई रिस्की काम था तो फिर तुम गई ही क्यों? मुझे लगा। उसके लब हिले, बात अधूरी रह गई। मैं कुछ और समझ रही थी, मुझे नहीं पता था वो बच्चा। वो रुक गई, सांसें फिर से फूल गईं। उसकी हालत के पेश नज़र आयमा एकदम से मुतफक्किर हुई। कोई बात मत करो, रिलैक्स रहो। तुम्हें कुछ हो गया तो फारिस भाई मुझे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जन्नत की आंसू आंखों में ठहर गए। खौफ से आयमा का हाथ पकड़ लिया। मुझसे गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये मेरा मामला नहीं था, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए आंटी ने मुझे कुछ नहीं बताया, इसीलिए मुझे दूर रहने को कहा। आयमा, उन्होंने मुझे मना किया था। लरस से कांपते सिसक पड़ी। खुद को कंपोज करो, इस तरह तो फारिस भाई को पक्का शक हो जाएगा हम वहां गए थे। आयमा ने समझाया। आप उन्हें कॉल करो और बिल्कुल नॉर्मल होकर बात करो। उससे गहरी सांस लेकर असाब पर काबू पाने की कोशिश की, फिर कपकपाती उंगलियों से फारिस को कॉल की। बेल्स जा रही थीं, मगर दूसरी जानिब से कॉल रिसीव न हुई। उसका हल्क खुश्क पड़ गया। संभल कर दूसरी फिर तीसरी कोशिश की। वो फ़ोन नहीं उठा रहा। बिजी होंगे। वो बिजी था या नहीं, मगर उससे कॉल रिसीव नहीं की और ना ही उसके किसी मैसेज का रिप्लाई दिया। वो अब घर जाना चाहती थी। ड्राइवर को कॉल की मगर कोई जवाब न आया। गार्ड भी घर के बैरूनी गेट पर मौजूद न था। उसका पूरा वजूद अंदेशों में घिर गया, वसवसों में दब गया। आयमा, मुझे तुम घर ड्रॉप कर दो प्लीज़। मज़ीद वहाँ बैठना उसके लिए दुश्वार हो गया था। आयमा ने उसका ठंडा पड़ता हाथ अपनी गिरफ्त में लेते इस बात में सर हिला दिया। वो घर पहुंची तो उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। आयमा उसके साथ अंदर आना चाहती थी, मगर जन्नत ने उसे मना कर दिया। मैं सब संभाल लूँगी, लहजा मजबूत करके कहा और कदम बढ़ा दिए। पोर्श में फारिस की गाड़ी खड़ी थी। उसे एक बार फिर अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हुई थी। आवाज़ एक बार फिर गूंजी। खौफ ने फिर से सर उठाया, खदशात ने फिर से घेर लिया। मेन गेट के सामने वो कुछ देर तक खड़ी रही, फिर हिम्मत मुजतमा करती अंदर दाखिल हुई। रोशनियों का घर मुकम्मल खामोशी में डूबा हुआ था। मिसेस शिराजी कहाँ है? अपने अंदर के इसराब पर काबू पाते हुए मुलाजमा से पूछा। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए आराम कर रही हैं। मुलाजमा ने फौरी जवाब दिया। और फारिस? उसे डरते डरते पूछा था। इससे कब्ल के मुलाजमा कोई जवाब देती, उसके अक्त में ऑफिस रूम का दरवाज़ा खुल गया था। जन्नत की धड़कनें थम गईं, सांस रुक गया। देखे बगैर ही वो जान गई थी उसके पीछे इस वक्त कौन मौजूद था। वो पलट न सकी, न अपनी जगह से एक इंच हिल सकी। मुलाजमा अदब से सर हम करती वहां से चली गई। चंद लम्हों बाद उसने खुद को संभालते हुए आहिस्ता से रुख बदला। तासुरात से आरी सपाट चेहरा और खून से सुर्ख पड़ती आंखें लिए फारिस वाजदान उसके सामने खड़ा था। जन्नत कमाल को एकदम से अपनी टांगें बेजान होती महसूस हुई, तहाँ वो मुतहम्मिल रही। मुठियां भींचकर अपने हाथों की कपकपाहट पर काबू पाने की सही की। तासुरात से वाज़िह था वो जान चुका है। उसने ड्राइवर नहीं भेजा, उसने गार्ड को बुलवा लिया। कॉल्स रिसीव नहीं की, मैसेज का जवाब नहीं दिया। हाँ, वो जान चुका है, वो सब जान चुका है। वो लाइल्म थी, उससे ये गलती, ये भूल लाइल्मी में हुई थी। उसने सोचकर खुद को खुद ही संभाला, फिर खंखार कर गला साफ किया। कुछ कहने के लिए हिम्मत मुजतमा की, पलकें झपकाकर नमी को रोका। इससे पहले वो कुछ कहती, फारिस ने एक जस में उसे बाजू से जकड़ कर दीवार के साथ लगा लिया था। जन्नत एकदम से बौखला गई, आंखों में हरास फैल गया।
رگوں پہ میں سرد لہر دوڑ گئی۔ What do you take me for? اس کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کے فوکس میں لیتے گرایا۔ I am sorry, I am really sorry. مجھے نہیں پتا تھا۔ تمہیں نہیں پتا تھا؟ اس کی آواز غم و غصے سے پھٹ گئی تھی۔ جنت کا دل خوف و دہشت سے بھر گیا، ٹانگیں سن ہونے لگی۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں۔ بازو پر ہینی گرفت مزید سخت ہوئی۔ میں ریان کے لیے گئی تھی، روتے ہوئے کہا۔ میں صرف اس کے لیے، آنٹی کے لیے، میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے تمہیں ان سب سے دور رہنے کو کہا تھا، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ وہ چیخا۔ فارس، I am really sorry. راہداری کے دوسرے سرے پر مسز شیرازی ویل چیئر پر پرچمان دروازہ کھول کر باہر آئی تھیں۔ ملازمہ ان کے پیچھے ان کے ساتھ تھی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئیں۔ ان کی موجودگی سے قطع بے خبر فارس ایک جھٹکے سے جنت کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اب کچھ کہہ رہی تھی، وضاحت دے رہی تھی اور معافی چاہ رہی تھی، پھر اسے فارس کے پاس آنے کی کوشش کی تھی۔ Stay away from me. اسے خود سے دور کرتے ہوئے مشتعل ہو کر دھاڑا۔ دکھ، صدمہ، خوف اور پریشانی لیے مسز شیرازی اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ جنت رو رہی تھی، فارس چیخ رہا تھا۔ معاملہ ریان کا تھا، اس کی ننھی جان کا تھا۔ میں نے کہا تھا۔ مضبوط، مستحکم مگر بے طرح سے ٹوٹا ہوا سا لہجہ۔ میں نے کہا تھا اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو تم اس میں نہیں پڑو گی، مگر تم۔ اس پر جنون کی سی کیفیت طاری تھی، اپنے حواسوں میں وہ بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں میری فیلنگز کا خیال نہیں ہے، میں کس بات سے روک رہا ہوں اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ چیخ اٹھا، آواز دور تک گونجی تھی۔ مسز شیرازی کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ ہاتھ اٹھانا چاہا مگر ہمت نہ رہی۔ وہ اب سانسیں لینے کی کوشش کر رہی تھیں اور انہیں سانس نہیں آ رہا تھا۔ درد بازو میں اٹھا تھا، پھر سینے تک پہنچ گیا تھا۔ دل میں ایک برقی لہر سی دوڑی۔ بیگم صاحبہ! ملازمہ ایک دم سے چیخی تھی۔ جنت کمال مدہوش ہو کر پلٹی مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، گردن دھڑک گئی، وجود بے جان ہونے لگا۔ ممی، ممی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پلیز آنکھیں کھولیں، ممی۔ آخری آواز جو انہوں نے سنی وہ فارس واجدان کی تھی۔ اس کے بعد انہیں کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔